بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گڈ مارننگ ملتان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے, ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے خیر و عافیت کے ساتھ گزرے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسمان والی. ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب. اور اس کے ساتھ ساتھ ویکینڈ سٹارٹ ہے, سیٹرڈے ہے. سیٹرڈے کے جو دن ہے وہ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ گھروں میں ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کرسمس کی تیاریاں بھی جو ہیں وہ عروج پر ہیں. کافی انتظامات کیے جا رہے ہیں, لوگ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملتان میں جب بھی کوئی اس طرح کا ایونٹ آتا ہے تو لوگ اس میں بھرپور حصہ لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کرتی رہوں گی کہ ہمیشہ ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. زندگی جو ہے وہ بڑی مختصر سی ہے. لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لے کر آئیں. جتنا آپ اپنے دلوں کو صاف رکھیں گے اتنا ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی اور آپ کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بنتے ہیں تو یہی زندگی کا اصل مقصد بھی ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جناب. آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسلم سعید قریشی صاحب, جو کہ سابق ڈپٹی میئر ملتان ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں ہمارے روہی کے سینئر رپورٹر جنید انور. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ جنید؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اسی کے ساتھ ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب سردیاں جو ہے وہ بالکل ایسے سٹارٹ ہوگی. میں تو اب سردیوں کو سٹارٹ ہونے کو کہوں گی کیونکہ اچھی خاصی سردی پڑ رہی ہے. آپ نے اپنی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ کی اچھی صحت ہوگی تو آپ اپنے سارے کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں گے. اچھا جی, آج ہم بات کریں گے جنید سے. آج کی جو ہماری ٹاپ سٹوریز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی اور اس کے ساتھ اسلم صاحب ہیں, ان سے تھوڑا سیاسی گفتگو کریں گے. کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اچھا, سب سے پہلے تو آپ سے یہ جان لیتے ہیں نا اس ٹائم جو ہماری سیاسی صورتحال ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ آج کی صورتحال سوشل میڈیا کی وجہ سے سب کے سامنے ہے کہ جتنی افراتفری اس وقت پاکستان میں ملک میں پھیلی ہوئی ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور من حیث القوم اور انفرادی طور پر بھی ہمیں برداشت کا عنصر جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ سیاسی طور پر بھی اور سماجی طور پر بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کا پہلو اپنانا چاہیے تاکہ لوگوں میں جو خوشیاں بانٹنے والی آپ نے بات کی ہے اس کو پروان چڑھایا جا سکے. اچھا, آپ نے تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا اور اس کے بعد جو ہے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تحریک انصاف کو چھوڑنے کی کیا ریزن ہے؟ اب تو مدت 20 اچھا, میری کچھ لوکل وجوہات تھیں کیونکہ یہاں پر عمران خان نے جو بندہ بٹھا رکھا ہے ایک, اس نے ساری پارٹی کو کیپچر کیا ہوا ہے اور اپنی مناپلی دیکھنا چاہتا ہے, جس کی وجہ سے پہلی تو لوکل سیاست تو ہماری یہ کہتی ہے کہ ہمیں وہی جو عمران خان کہتا ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں تو ہم بھی اس کے غلام نہیں ہیں. اچھا, صحیح ہے. اچھا, دوسری بات جو تحریک انصاف کا مجھے چھوڑنے کا باعث بنی کہ انہوں نے جو کلچر پروموٹ کیا وہ بڑا بدتمیز سا تھا, ان میں برداشت کوئی نہیں تھی. اچھا, جس نے جتنی زبان کھولی اس کو اتنا بڑا عہدہ دیا گیا. وہ ہمارے مزاج سے سپورٹ نہیں کرتی تھی. ہم جس شہر میں امن کا, شانتی کا درس دیتے ہیں, جہاں ہماری سماجی جو معاملات تھے, جو ہماری قوموں کے جو ہمارے رشتے ہیں وہ اس نہج پر تھے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت پر بہت زیادہ فوکس کیا کرتے تھے. تو وہ جو آپس میں کنیکشن جو ہے الیکشن لڑنے والوں کا اور لڑانے والوں کا اور ان کے سپورٹرز کا, وہ بڑا انیوژول ہوتا جا رہا تھا. تو میں اس کو پہلے دن سے, حالانکہ ہم 212 میں شامل ہوئے تھے تحریک انصاف میں, ہم بھی ایک نئی ہوپ لے کر چلے تھے, لیکن وہ ہوپ یہ نہیں تھی کہ آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں, لوگوں کو ان کے معاملات میں اتنی حد تک دخل اندازی کی جائے کہ وہ
بہت زیادہ قابل برداشت نہ ہو، تو ہم جو سوچ لے کر چلے تھے وہ ایک پڑھے لکھے کی سوچ تھی. تحریک انصاف کو پڑھے لکھی پارٹی کہا گیا تھا، لیکن وہ پڑھی لکھی پارٹی نہیں تھی. پڑھے لکھے لوگ ناراض نظر آتے ہیں تحریک انصاف. پڑھے لکھے لوگ تو تھے اس میں، لیکن آپ نے وہ بندہ نہیں مینشن کیا. نہیں، وہ بندہ جو ہے وہ جنید بھائی کر دیں گے. جنید تو کرتے رہتے ہیں مینشن، جنید کا کام ہی یہی ہے. جنید نے ہر اس بندے کو مینشن کرنا ہے جو اس ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہر بندے کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اس نے. جی ہاں جی ہاں، وہ ہمارے، یہ تو اب آپ نے بتانا کیونکہ ناراض تو آپ ہیں. ہمارے سابق وزیر خارجہ ہے جنہوں نے یہاں پر ایک شکنجا سا گھڑ رکھا ہے. حالانکہ ان کی اپنی کوئی اگر وہ پارٹی سے تحریک انصاف کو چھوڑ دیں تو میرا خیال ہے وہ آزاد یونین کونسل بھی نہیں جیت سکتے. لیکن وہ چھوڑیں گے کبھی، یہ ایک سوال ہے. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں وہ ابھی تک کھڑے کیوں ہیں وہاں پر. صحیح ہے. اچھا، جنید سے بھی جانتے ہیں. جنید، اس ٹائم جو سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اسلم سعید قریشی صاحب کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں اپنے مارننگ شو کے اندر. اور اسلم سعید قریشی صاحب ایک ملتان شہر کے ایک بڑے سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. سابق صوبائی وزیر سعید قریشی صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں، خود بھی ڈپٹی میئر بھی رہ چکے ہیں اور پی 216 سے ٹکٹ کے امیدوار تھے. جو اصل ناراضگی کی وجہ ان کی بنی کہ ان کو نگلیکٹ کیا گیا اور ان کو وہاں سے ٹکٹ نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے اب وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جوائن کر چکے ہیں اور وہ صوبائی حلقہ 213 سے ٹکٹ کے خواہش مند بھی ہیں. صحیح. تو یہ تو اسلم سعید صاحب جو شاید اپنا تعارف خود تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے جو ہے ان کو خوش آمدید کہا گیا ہے. نون لیگ میں شاید اس سے بھی زیادہ مشکل حالات اور اسلم بھائی سر آپ نہیں سمجھتے اس ٹائم جو سیاسی صورتحال ہے اس میں نون لیگ کے اوپر اتنی باتیں چیزیں مشکل وقت بھی ہے. اچھا، میں نے اس معاملے میں میں یہ سمجھوں گا کہ ان کے اوپر پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا گیا. مطلب اب جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ بھی چور چور کہنے سے پکڑا تو کسی کو نہیں گیا. ان پر صرف الزامات ہی لگائے. پھر الزامات تو اب آپ پر بھی لگ رہے. جو لوگ الزام لگاتے تھے اب ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں. تو الزامات کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. جو کچھ بھی کرنا ہے ملک کے لیے اس کو سیدھا کرنا چاہیے. پہ کھڑا ہوا ہے اور جس مشکل وقت سے ہم لوگ بھی گزر رہے ہیں، ہمارا ملک بھی گزر رہا ہے اور جو ہمارا امیج جا رہا ہے، میرے خیال میں اب ان چیزوں کو جیسے ابھی کل دھماکہ بھی ہو گیا، جی جی ٹھیک ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ایک مشکل صورتحال بنتی جا رہی ہے. ان حالات میں اس طرح کے واقعات اور پھر ہمارے جو لیڈر ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو عوام تو بیچاری برداشت ہی ختم ہو گئی ہے. ہاں جی بالکل، اور دونوں طرف سے ہو گئی ہے. یہ دیکھیں. اچھا، آپ کیا کہنا چاہیں گے جنید؟ کل ایک دھماکہ بھی ہوا اسلام آباد میں، اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. بالکل، ملک کے اندر ایک دفعہ پھر ایسی صورتحال سامنے آ رہی ہے. ابھی دیکھیں بنو واقعے کے بعد اب دوبارہ اسلام آباد تک دہشت گردوں کا پہنچ جانا اور اس کے بعد سے جو سماعت کی صورتحال ہے اور جو KPK کے مختلف اضلاع کی جو صورتحال ہے، تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ جس دہشت گردی کو دبانے کے لیے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں پاکستانیوں نے 50,000 سے زائد پاکستانیوں کی قربانیاں دی، ہماری فورسز کی، ہمارے پولیس کے جوانوں کی، ہمارے شہریوں کی جو ہے والنٹیریز کی جو قربانیاں تھی، اس کے نتیجے میں دہشت گردی جو ہے وہ کسی حد تک تھمی تھی. اب ایک دفعہ پھر سے دوبارہ یہ جو ہوا یہ چل پڑی ہے جو کہ ایک ملک کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہے. اس صورتحال میں جبکہ پاکستان کی معاشی صورتحال پہلے ہی بگڑی ہوئی ہے، مزید جو باہر سے آنے والا جو ہے، جو انویسٹر ہے یا جو دیگر ہے، وہ اسی صورتحال میں کیسے، اگر اس صورتحال میں جب ایک نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی پاکستان کے اندر موجود ہے، تو یہاں پر ہماری فورسز کو بھی اور ہماری حکومت کو بھی اس پر جو ہے سنجیدہ طور پر ایکشن لینا چاہیے. اس کے محرکات جو ہے، جو وجوہات ہے جہاں پر یہ لیک آف سیکورٹی ہوا ہے، اس کو ابھی سے جو ہے وہ اسے فل کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ جو پاکستان کے دشمنان ہیں، جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے، ان کے لیے ایسی جو حرکات ہیں وہ کرنے کا بہترین موقع ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی استحکام موجود نہیں ہے، تو تمام تر توجہ اس طرف ہے. تو
تو بہت سے جو مورچے ہوتے ہیں وہ اس سے خالی ہو جاتے ہیں. ایسے ہی موقع پر کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے ناکام عزائم جو ہے ان کو پورا کرنے کے لیے اسی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو کم از کم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پاکستان کی سیکیورٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت ہے، اس کے اوپر تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے اور مل بیٹھ کر اس کا تدارک کرنا چاہیے. سر معاشی صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر معاشی صورتحال تو بہت زیادہ خراب ہے. اس وقت غریب لوگوں کا، ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے وائٹ کالر لوگ ہیں، ہمارا تو پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے گزارا ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم اپنے سے نیچے دیکھیں تو بڑی گمبھیر صورتحال ہے، گزارا نہیں ہے. اور عالمی سطح پر دیکھا جائے کہ مہنگائی کی تو لہر ہے، لیکن اس میں ایفیکٹ کون ہو رہا ہے؟ ایفیکٹ پاکستان سب سے زیادہ ہو رہا ہے. ریجن میں بھی دیکھیں تو پاکستان پہلے نمبر پر آ رہا ہے. اور ساتھ ہی جو ہماری امپورٹس بند ہو گئی ہیں، یہ الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ جو آپ کی امپورٹس ہیں آپ اس کے بل پے نہیں کرتے تو افراط زر تو پھیلتا ہے. مہنگائی پھیلے گی جب کوئی چیز نہیں ملے گی، ابھی تو مہنگائی کی صورتحال ہے، وہی صورتحال وہی ہوگی نا. بالکل ایسے ہی ہے. جب آپ کو کوئی چیزیں نہیں ملیں گی، اب گندم ہے، ادرک ہے، لہسن ہے، یہ جو عام روٹین کی چیزیں ہیں، اگر ان کے شپس ہی پورٹ پر کھڑے رہیں گے اور آپ ان کو کلیئرنس نہیں دیں گے تو پھر کیسے چیزیں تو پھر مہنگی ہوتی چلی جائیں گی اور لوگوں کی پہنچ سے دور ہی ہوں گی. جو ہمارے یہاں پہ حالات ہیں، بے روزگاری ہے بہت زیادہ. تو میں آج صبح آتے ہوئے یہ دیکھ رہی تھی جو ہماری میں سمجھتی خواتین ہیں، تو ایک ہوتا تھا کہ مافیا آپ کا ایک نکلا ہوا ہے، ہاتھ بھیک مانگنے والا آپ کے، تو بہت ساری خواتین جو ہیں وہ روڈ سفید پوش جو ہیں وہ بھی اب روڈز پہ آ گئے ہیں، مطلب وہ بھی مانگنے پہ مجبور ہیں. اس طرح کے حالات جو ہیں وہ کافی جو ہے وہ گمبھیر سے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ PP 2013 سے جو ٹکٹ ہے اس کے حوالے سے اب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ نے جواب نہیں دیا، جنید نے بھی کوشچن کیا تھا. اچھا نہیں، دیکھیں ہر آدمی کا اپنا جو ہے کوشش ہوتی ہے، تو اس میں ہم بھی امیدوار ہیں. اچھا مجھے اس حلقے میں تھوڑا سا کمفرٹ ہے کیونکہ پہلے جتنی ہماری یونین کونسلز 6-7 جو تھیں وہ 216 میں تھی، اب وہ 213 میں ہے. تو اس لیے جہاں پر آپ کو سپورٹنگ یونین کونسلز مل جائیں تو میرا خیال ہے اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ بنانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. آپ کے کنیکشنز ہونے چاہیے، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، آپ کا ایک دوسرے کی خوشی غمی میں جو شامل ہوتے ہیں. اچھا اس علاقے کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. اب ہم 50 سال سے اس علاقے میں رہ رہے ہیں تو ہمارا کاروبار بھی وہیں پر ہے، ہماری رہائش بھی وہیں پر ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میں زیادہ موضوع کینڈیڈیٹ ہوں گا. اب مطمئن نہیں لگ رہے ہیں آپ اس کا مطلب لوگ. ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو میرے اپوننٹ ہیں میری پارٹی سے ہی نون لیگ میں سے وہ ایبسینٹ ہیں یہاں سے. ٹھیک، وہ اس حلقے سے ایبسینٹ بھی ہیں اور میرا خیال فنکشنل بھی نہیں ہے. جنید تو جانتے ہیں، جنید تو ماشاءاللہ اس حوالے سے PP 213 سے اسلم بھائی بھی امیدوار ہیں. اس کے علاوہ بڑے بڑے نام یہاں سے امیدوار ہیں جن میں سابقہ ٹکٹ ہولڈر علی کھوکر صاحب ہیں. وہ یقینی طور پر اپنے اس حلقے میں، اسلم بھائی کی بات درست ہے کہ وہ اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہیں اور شاید وہ اگلا الیکشن بھی نہیں یہاں سے لڑنا چاہتے اور ان کی خواہش ہے کہ وہ کسی طرح سینیٹر بنا دیے جائیں. اس کے علاوہ سعد خورشید کانجو ہیں جو کہ ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ وفاقی وزیر داخلہ جو ہے پارلیمان، ان کے جو ہے وہ رشتہ دار بھی ہیں اور کافی متحرک ہیں، وہ بھی امیدوار ہیں. اس کے ساتھ عدنان گڈو ہے ایک مسلم لیگ نون کے رہنما اور یوتھ کے رہنما، وہ بھی یہاں سے امیدوار ہیں. اس طرح شیخ طارق رشید صاحب ہیں، وہ بھی سیٹ پر اپنا کلیم کرتے ہیں اور وہ بھی اپنے ایک رشتہ دار کو یہاں سے الیکشن لڑوانا چاہتے ہیں اور خود بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی یہاں سے امیدوار بنانے کے خواہش مند ہیں. تو میں جہاں تک امیدوار کافی ہیں. اسلم سعید قریشی صاحب کا سعد خورشید خان کانجو کا جو ہے وہ ٹکٹ کا آپس میں دونوں کا
مقابلہ ہوگا. اور انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ جو خواہش ہر کسی کی ہوتی ہے، الیکشن لڑنا ہر کسی کی خواہش بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حق بھی ہے اس کے لیے جد و جہد کرنا، عوام میں جانا، عوامی مسائل کو اجاگر کرنا. یہ پارٹیز کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کس کو دیتی ہیں. پارٹیز بھی مختلف تقاضے دیکھتی ہیں کہ کون زیادہ جو ہے وہ پارٹی فنڈ جمع کرا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹکٹ کے اوپر کون زیادہ خرچ کر سکتا ہے. اور جو بڑے قائدین لڑ رہے ہیں الیکشن، ان کی الیکشن کیمپین پہ کون کتنا خرچ کرتا ہے. چونکہ یہ جو بڑی پارٹیز ہیں ان میں ورکر کو اہمیت کم دی جاتی ہے، اس کو پیسے کو، اس کی شان و شوکت کو، اس کی گاڑی کو، اور اس کے ان چیزوں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے. کو زیادہ دیکھا جاتا ہے. سیاسی اگر آپ نے سیاست میں آنا ہے تو پھر آپ کے پاس اچھا خاصا جو ہے وہ بیک اپ ہونا چاہیے. آپ جب کمپین کرنے نکلیں تو آپ کے پاس خرچہ ہونا چاہیے، آپ اخراجات برداشت کر سکیں. سر ایسا ہی ہے، حقیقت ہے؟ یہ حقیقت بھی ہے. میں نے 2 الیکشن پہلے مجھے ٹکٹ ملی ہوئی تھی، میں نے صرف اسی وجہ سے چھوڑے تھے کہ کاروبار میں نقصان زیادہ ہوا تھا. سیاسی آدمی جو ہے نا، وہ اس کا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے، یا وہ پھر کاروبار کر سکتا ہے یا پھر سیاست کر سکتا ہے. کیونکہ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو سب ممبران اسمبلی بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اہم عہدوں، پارٹی عہدوں پر فائز بھی ہیں، پھر ان کے کاروبار بہت متاثر ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا کلچر، جاگیردار سرمایہ دار جو سیاست کے اندر موجود ہے اس کا تو سسٹم چل رہا ہے، مگر جس نے ایک سفید وائٹ کالر نے آنا، اس کے لیے بڑے پرابلمز ہیں پالیٹکس کے اندر. اس کے اخراجات، لوگوں کی امیدیں اس قدر وابستہ ہوتی ہیں اس سے، پھر پارٹی کو لے کے چلنا، اور پارٹی کے اخراجات تمام تر جو ہے وہ مطلب اس کی جیب سے استطاعت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس سے پھر کاروبار اس کا متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے جانیں گے کہ پرویز الہی جو ہے وہ بحال ہو گئے. پہلے چلیں آپ سے بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیونکہ یہ بھی کافی اس میں بھی گہمی رہی، بڑے ہر کسی نے اپنے تجزیہ بھی دیا. لیکن میں تو وہی بات کہوں گا کہ بھی ہمیں جو ہے، کیونکہ کل تک تو مجھے لگ رہا تھا کہ پھر پنجاب جو ہے نا وہ محروم ہے، پھر وہ بالکل پنجاب کو سیاسی اکھاڑا بن گیا نا. کیا ہر پارٹی جو ہے وہ کلیم کر رہی ہے کہ مجھے نمائندگی ملنی چاہیے. اچھا، اسی طریقے سے اس کا سلوشن کوئی نہیں نکال رہے. عدم برداشت ہے نا. اگر آپ اس کا سلوشن مل بیٹھ کر نکالیں گے تو وہ زیادہ بہتر نکلے گا. آپ ہر چیز جو ہے، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ اگر آپ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا گورنر نے، تو اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو دکھا دیں. اس سے سمپل اور کیا بات ہو سکتی ہے. اور اگر آپ نہیں ہے تو پھر آپ اس سے راہ افرار اختیار کر رہے تھے نا. یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. جمہوریت میں ہے کیا؟ انگلینڈ میں پورے 5 سال ایک ووٹ کی بنیاد پر لوگ چلتے رہے. جمہوریت کو تو مجھے لگتا ہے سب بھول گئے ہیں، بس ایک نام زبان سے جو ہے نا، بس اپنے الفاظ ہی ادا کرنے ہیں کہ جمہوریت ہے، بس وہ زبان کی ادائیگی تک رہ چکی. پاکستان میں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. ورنہ انگلینڈ میں ایک ووٹ پر 5 سال گزر گئے، حالانکہ وہاں پر اختلاف رائے کا اپنی پارٹی میں رواج ہے. اچھا، صرف یہ حق بھی ہے، اختلاف ہو جائے، آپ ووٹ جو ہے دوسری پارٹی کو نہ دے، لیکن اختلاف تو اپنی پارٹی میں کر سکتے ہیں. پھر لوگ ایک پارٹی سے پھر دوسری پارٹی میں پارٹی میں جوائن کر لیتے ہیں. اس کے بعد ووٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ویسے پرویز الہی کے حوالے سے بہت، وہ خیر خود بھی بڑے کافی پریشان نظر آ رہے تھے کہ وہ رہتے بھی ہیں یا چلے جاتے ہیں. پرویز الہی صاحب پر اللہ بھی بڑا مہربان ہے اور کچھ اور لوگ بھی بہت مہربان ہیں اس میں دیکھیں جو پرویز الہی صاحب پھر ایک دفعہ اپنی وزارت اعلیٰ جو ہے بچانے میں کامیاب ہو گئے. گورنر نے انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا. اگر اس میں اعتماد کا ووٹ لیتے اور یا نہ تو دونوں صورتوں میں ان کا نقصان تھا. اگر فرض کریں اعتماد کا ووٹ لینے میں وہ کامیاب ہو جاتے، پھر انہیں عمران خان کی بات جو ہے سمنیہ تحریر کرنے والی بات جو ہے وہ پوری کرنا پڑتی. دوسری صورت میں اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہ لینے میں کامیاب ہوتے تو ان کو وزارت اعلیٰ، دونوں صورتوں میں وزارت اعلیٰ ان کی شاید جاتی تھی. یہ ایک تیسرا راستہ نکالا گیا. شاید تمام سیاستدان کہتے ہیں آپس میں اب سیاستدانوں نے بات کرنا چھوڑ دیا، اس لیے تمام مسائل عدلیہ میں عدالتوں میں چلے گئے. مگر یہاں لگتا ہے کہ ان سب نے آپس میں بات کی ہے، سر جوڑے بیٹھ کے پھر یہ عدالت کے پاس گئے ہیں. اس کی صورتحال یہ ہے کہ اب یہ ایسا ایک تیسرا جنوری کی 11 تاریخ ہے شاید ان کی دوبارہ جو ہیئرنگ ہے. 11 تاریخ تک یعنی پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اس وقت تک جو ہے وہ
ہو سکتا ہے وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو عدالت گئے اور عدالت کی جانب سے پرویز الہی صاحب کو ریلیف ملا, اور گورنر کی جو ہے گورنر کو اس کے گورنر بھی چاہتے تھے کہ اس ریلیف میں ان کو وہ ملے ریلیف, اور گورنر کی اجازت اور ان کی مرضی سے جو ہے وہ ان کو یہ ریلیف ملا. تو اب لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ پرویز الہی اپنی وزارت اعلیٰ بچانے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں. 11 جنوری تک حالات مزید تبدیل ہو جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کی بھی ضرورت محسوس نہ ہو. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ دن بدن کیونکہ حالات ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری کی طرف تو نہیں جا رہے, خراب ہی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. تو الیکشن کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کیا صورتحال ہے, کیا الیکشن جلد ہوں گے یا پھر اپنے ٹائم پہ ہی ہوں گے؟ اس وقت جو یقینی طور پر الیکشن عمران خان صاحب اس نہج پر لے آئے ہیں سب چیزوں کو کہ الیکشن ضروری ہے اس وقت جو صورتحال ہے, مگر پاکستان کی معاشی صورتحال اس قدر بدتر ہو چکی ہے کہ اتنے پیسے الیکشن کے لیے کہاں سے لائے جائیں. مطلب آپ ملک کے اندر اس وقت معاشی صورتحال ہے. اسلم بھائی نے جس طرح بتایا, امپورٹ آپ کی ہو نہیں رہی, ایل سی آپ کی کھل نہیں رہی, اور جو ہے وہ کنٹینر جو ہے وہ جو ہے آپ کے وہ پورٹ پر کھڑے ہیں. کچھ ایسی صورتحال میں آپ الیکشن اس کے علاوہ جب ایک مینڈیٹ ایک مطلب ایک سرکار کو ایک حکومت کو جب 5 سال کا جب ایک ملا ہوا تھا تو یقینی طور پر اس اسمبلی کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. عمران خان صاحب کو جو ان کو جو ہٹایا گیا وہ بھی تو عدم اعتماد کے نتیجے میں ہٹایا گیا. ایک آئین اجازت دیتا ہے اس چیز کی کہ ممبران نے وزیر اعظم پر عدم اعتماد کیا اور ان کو گھر بھیج دیا. دوسرے وزیر اعظم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو سال 1.5 سال جو ہے اس کو پورا موقع دیا جاتا اور ڈلیور کرتے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہی ہیں. عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ یہ حکومت فیل ہو, بے شک ملک کا دیوالیہ نکل جائے, کوئی فرق نہیں ان کو پڑتا. کل انہوں نے مارچ کی تاریخ دے دی ہے کہ مارچ کے اندر جو ہے وہ ملک جو ہے مزید کرائسس میں آ جائے گا. اس طرح جو پی ڈی ایم جماعتوں سے امیدیں وابستہ سی, خاص طور پر شہباز شریف سے, وہ پنجاب سپیڈ کے نام سے مشہور تھے, شاید وہ پاکستان سپیڈ بننے جا رہے ہیں, مگر شہباز شریف صاحب بھی ان امیدوں پر جو ہے وہ پورا نہیں اترے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی استحکام موجود نہیں ہے. سیاسی استحکام موجود نہیں ہے, کوئی باہر کا سرمایہ کار آ کر ہمارے ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ صورتحال دیکھیں, سرمایہ کار اپنے سرمایہ کو بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ زیادہ محفوظ تصور کرتا ہے. کراچی سے سارا سرمایہ دار گیا ہے, اٹھ کر بنگلہ دیش اپنی انڈسٹری میں گیا. وہی نا, ہم خود لوگ ابھی کنفیوز ہیں, تو باقی تو آپ خود آئیڈیا لگا لیں کہ وہ کیسے ہم لوگوں پر اعتماد کر سکتے ہیں. اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. جنید, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے, اور اس کے ساتھ ہی ناظرین بھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, تھوڑا آٹے کے حوالے سے بھی بات کر لیں گے. اس ٹائم جو آٹے کی صورتحال ہے, تھوڑا آپ بیچ میں آٹے کا بحران بھی رہا, کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں آیا تھا تو میں نے اس وقت بتایا تھا کہ ابھی صورتحال ٹھیک ہے, لیکن جس وقت ہم دسمبر یا جنوری کو ٹچ کریں گے تو گندم ویسے ہی کم ہو جاتی ہے. ان دنوں میں پرائیویٹ نہیں ملتی, تو ویسی ہی صورتحال ہے. لیکن ہم اور ہمارا محکمہ ڈی ایف سی صاحبان اس کو بہت حد تک کنٹرول کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور میں نے آپ کو اس وقت بھی یہ بتایا تھا کہ بھئی آٹے کی شارٹیج نہیں ہے, سفید آٹے کی شارٹیج ہے. تو لوگ جو ہے وہ سفید آٹا پسند کرتے ہیں زیادہ کہ بھی ہمیں ملنا چاہیے. حالانکہ صحت کے لیے یہ براؤن آٹا اچھا ہوتا ہے. یہ جو اسکیم کا آٹا ہم کہتے ہیں, یہ اس وقت اتنا اویلیبل ہے کہ بھی لوگ جو ہے پریشان بھی نہ ہوں. اس میں بہت سارے فلور ملز والے میں نے دیکھا, آٹے کی کوالٹی پہ ہمیں کبھی بھی کمپرومائز نہیں. میں نے آپ کو یہی بات بتائی ہے کہ سفید آٹا جو ہے وہ آپ لوگوں کی جو روٹین میں آ گیا ہے نا, غریب سے غریب اور امیر سے امیر, وہ کہتا ہے کہ بھی آٹا سفید ہونا چاہیے, روٹی سفید ہونی چاہیے, حالانکہ وہ مضر صحت ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, ابھی آپ کا نیکسٹ جو ہے وہ کیا پلاننگ ہے, آپ نے کیا سوچا ہوا ہے, کیا ایکٹیویٹیز ہیں ہلکے کے حوالے سے؟ نہیں,
آئندہ تو نہیں، یہ تو روٹین میٹر ہے ہمارا. ڈیلی آپ کا جو ہے. ہاں، ہمارا لوگوں سے انٹریکشن اتنا ہے کہ ہر یونین کونسل میں ہمیں جانا پڑتا ہے، لوگوں کی خوشی غمی میں جانا پڑتا ہے، لوگوں سے میل ملاپ رکھا جا سکتا ہے. اس حلقے میں پی پی 213 میں اسی چیز کی کمی تھی کہ میرے سامنے یا سابقہ جو امیدوار ہیں وہ ماشاءاللہ بہت شریف آدمی ہیں سارے، لیکن لیک آف کنیکشن تھا. لیک آف کنیکشن جب ہو جائے تو پھر کوئی نہ کوئی امیدوار تو اس کی جگہ بناتا ہے. تو میرے لیے سب سے آسان یا سب سے فیزیبل جو ہے رہا وہ یہ ہے کہ میری رہائش بھی اس میں ہی ہے، میرا کاروبار بھی اسی میں حلقے میں ہے، تو میرا جو لوگوں سے تعلق ہے وہ عرصہ 50 سال پر محیط ہے. صحیح. اور پہلے ہم اس حلقے سے نہیں لڑتے تھے، ہم 216 سے لڑتے تھے. تو 216 میں بھی 2-3 مرتبہ ٹکٹ میں نے لیا، لیکن وہی بات کہ کاروباری حالات کی وجہ سے نہیں ہوا. نہیں تو اب مجھے ہی چھوڑنا پڑ گیا. نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کا کاروبار جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا، آپ اس چیز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ، اللہ میں نے بڑی مہربانی کی ہے. پھر بچے بڑے ہو گئے، بچوں نے زیادہ سنبھال لیا، صحیح. تو میں تھوڑا سا ریلیکس ہوں. ارے چلے آپ نے کہا میں اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بچوں پہ ڈال دوں اور میں تھوڑا ریلیکس ہو کے سیاست کی طرف آ جاؤں. صحیح. ایسی اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا منشور ہے آپ کی سیاست کو لے کر؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارے مسائل ہیں، اگر ہم یہاں پر اپنے ملتان کے ہی مسائل دیکھیں تو بہت سارے ہیں. دیکھیں، ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ڈپٹی میئر رہا، مجھے ملتان کے مسائل، علاقے کی سیوریج، پارکس، پانی صاف پینے کا، یہ ایسی بنیادی ضروریات تھیں جن کا مجھے پہلے سے پتہ ہے. اور پھر الحمدللہ میں ناظم بھی بنا، کونسلر بھی رہے، ساتھ ہی ڈپٹی میئر بھی بنے. تو مجھے تو 2-3 مرتبہ جتنی ٹکٹس بھیجی گئی یا دی گئی مجھے یا میں نے ایکسیپٹ نہیں کی، تو وہ اپنی انفرادی حیثیت میں تھا. لیکن اگر مسائل کے حوالے سے کیا جائے تو ہم کوئی یوں سمجھ لیں کہ وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف زبانیں چلاتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں. ہم عملی طور پر ان معاملات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے فنڈز لینے ہیں اور کہاں کس جگہ پر یوٹیلائز کرنے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں آج تک تو ہم لوگ فنڈز پہ تو سوالیہ نشان ہے سر. جب بھی فنڈز آئے ایک سوالیہ نشان چھوڑ کے گئے. ہاں بالکل بات صحیح ہے آپ لوگوں کی. کچھ لوگ ایسے ہیں یہاں پر ہماری سیاست میں. اب ہمارا کاروبار جو ہے، جب ہم نے سیاست شروع کی، میرے والد نے پھر میں نے، تو ہماری 6 ملیں تھیں. صحیح. آج ایک ہے. وہی بات آ گئی جنید میں. تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے نقصان ہی کیا تھا. اور الحمدللہ جتنی مرتبہ میں بنا ہوں، جتنی مرتبہ میرے والد بنے ہیں، ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا کوئی آدمی یہ مخالف بھی کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ بھئی انہوں نے کوئی مالی مفاد ہم نے پارٹیوں سے لیا. ہمیں بڑی آفرز تھی لیکن نہیں. آفرز تو ہر انسان کو بھی ملتی ہیں جب وہ سیاست میں آتا ہے. نہیں، کچھ لوگوں کو یہاں پر ایسے بھی ہے نا جن کو کوئی آفر نہیں ہوتے اور وہ صرف بول رہے ہوتے ہیں. ہم تو نقصان کر بتا رہے ہیں کہ ہم نے نقصان کیے ہیں. صحیح. اچھا سر، کرسمس کے حوالے سے بھی بتائیے گا، کیا تیاریاں چل رہی ہیں آپ کی طرف سے، کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ دیکھیں 25 دسمبر جو کرسمس کا دن ہے، اس میں ہمیں اپنے مسیحی بھائیوں کو جو ہے نا ان کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے. جب ان کی عید ہے، جب وہ ہماری عید پر خوشیاں منا دیتے ہیں تو ہمیں بھی ان کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے محبت سے پیش آنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کو قائم رکھنا چاہیے. وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ کسی کو کسی چیز پر فوقیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ متقی نہ ہو. کہ وہ متقی جتنا ہوگا اس کی فضیلت وہی ہے. تو ایک اچھا انسان، آپ اسلام کی روح کو دیکھیں تو وہ انسانیت پر قائم ہے، نمازوں پر قائم نہیں ہے.
آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، آپ کے ہمسائے کے ساتھ معاملات اچھے ہونے چاہیے، آپ کو دوسری قوموں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات چیت کے ذریعے زیادہ زور دیا اور ان کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ بھی کیا. یا تو یہ کہے نا کہ بھئی مسیح اس وقت نہیں تھے، وہ تھے، ایگزسٹ کر رہے تھے، لیکن وہاں پر بھی اگر کوئی انتہا پسند ہے تو اس کو قابل مذمت ہونا چاہیے. اور اسلام میں کوئی اگر وہ ہے انتہا پسند ہے تو اس کو کرنا چاہیے، ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. اور ہمیں جو ہے 25 دسمبر کے حوالے سے ان کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ بھی ہمارے اسی ملک کے شہری ہیں. بالکل ایسے ہی. نہ کہ کوئی شودر ٹائپ کوئی سلوگن تو ہمارے پاس ہے نہیں اسلام میں، تو وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے. صحیح. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں میں بھی اب انٹرسٹ ہے، جیسے آپ اپنے والد صاحب سے دیکھا، آپ نے ان کو دیکھتے کہ سیاست میں آپ نے بھی حصہ لے لیا. ہاں، آگے اب بچوں میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ وہ بھی سیاست میں آنا چاہتے ہیں، یا ابھی تو بہت سارے ہمارے یہ ینگسٹرز ہیں، میں سمجھتی ہوں جب سیاست کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یار اس طرح کی جو ابھی سیاسی صورتحال ہے، شاید ہم کیسے آئیں گے اور کیسے اپنا نام بنائیں گے. ہاں، میرا 3 بیٹے ہیں میرے، پھر ایک بیٹا میرا جو ہے وہ تھوڑا سوشل ہے. اچھا. وہ اپنے علاقے میں بھی ابھی سے سوشل ہے. وہ ابھی سے مطلب تیاریاں کر رہے ہیں کہ وہ اس کی سوچ بھی ہے. اچھا، کہ انہوں نے سیاست میں آنا. بڑے اور اچھی بات بھی ہے کہ ینگسٹرز نئے لوگوں کو بھی ویسے آنا چاہیے، موقع ملنا چاہیے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ وہ بہت زیادہ میری اس عمر میں، وہ اس وقت میرا 3rd ایئر میں، اور وہ 1st ایئر سے میرے کاروبار میں بھی ساتھ ہیں، لیکن وہ سوشل ورک اور اس کی سوچ میرے سے زیادہ آگے ہے. صحیح. تو اب پھر کیسا فیل کرتے ہیں کہ اچھا؟ بہت اچھا. ہاں. نہیں، بہت اچھا، کیونکہ ایک تو اسلام کی روح کے گھر میں تو مطابق پھر سیاسی تکرار چلتی ہوگی یا نہیں؟ ہاں، اس کے ساتھ تو چلتی رہتی ہے. اچھا، وہ ویسے خود جو ہے کون سی پارٹی کے ساتھ ان کا انٹرسٹ ہے؟ نہیں، وہ اپنے بابا کی پارٹی کے ساتھ ہے. اچھا، دیکھ لیں پھر. صحیح. اچھا، تو اس کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی آپ کس طرح رہتے ہیں فیملی کے ساتھ؟ آپ کا صرف سیاسی ایسے ہی؟ نہیں، ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. بھائی ساتھ ہیں، ان کے بچے ساتھ ہیں، اور پھر سیاسی معاملات پر جو ہے وہ بس ٹکٹ کے معاملات پر ہوتے رہتے ہیں. صحیح ہے. چلیں سر، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عرفان واحد صاحب، جو کہ CEO GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی حسن شاہزیب، جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں 7 ونڈر سٹی ملتان. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی، آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ جی انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ کمپنی ہے GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. ان سے مزید بھی جانیں گے اس کمپنی کے حوالے سے بھی اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں 7 ونڈر سٹی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں روہی کے فورم سے عرفان بھائی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ملتان جیسے شہر کو کنسیڈر کیا. بیسیکلی یہ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے اور بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان کے. تو ملتان ان کے لیے چھوٹا سٹی تھا بزنس کے حوالے سے، لیکن ہم نے کوشش کی، ریکویسٹ کی ان سے کہ آپ ہمیں ملتان کو کنسیڈر کریں. میں ایک اس پروجیکٹ کو ملتان میں لے کے آئیں. تو ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں کنسیڈر کیا اور ملتان میں جو ہے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ یہ ایسا پروجیکٹ ہے. ملتان میں اس طرح کا اور بہت سارے اچھے ڈیولپرز ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن ہمارا ایک اپنی نیچر کا پروجیکٹ ہے. ہم انٹرٹینمنٹ کا خیال رکھیں گے، بالکل لو کاسٹ سے لے کے اور ایگزیکٹو کلاس تک سب کو ہم نے برابر انشاءاللہ لے کے چلیں گے. تو باقی مزید جو ہے وہ انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے، بہت جلد جو ہے وہ سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. اچھا، عرفان صاحب سے بھی جانتے ہیں. سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ پروجیکٹ آپ یہاں پر لے کر آئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کس طرح کا یہ پروجیکٹ ہے؟ کیسے آئیڈیا آیا آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
فبأي آلاء ربكما تكذبان. میں بہت خوشی ہے مجھے کہ آپ کے پلیٹ فارم سے آ کے میں پہلا شو اٹینڈ کر رہا ہوں ملتان کے حوالے سے. تو بیسکلی جی ایف ایس کی ایک لیگیسی رہی ہے کہ انہوں نے کئی ڈفرینٹ سٹیز میں ہم نے پروجیکٹس کیے ہیں اور الحمدللہ سب سے بڑا ہمارا اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم نے ٹائملی ڈیلیور کیے ہیں پروجیکٹس کو. تو جیسے کہ حسن بھائی نے بتایا کہ یہاں پر اور سوسائٹیز بھی کافی کام کر رہی ہیں اچھی, لیکن ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ملتان کو ایک ایسی سوسائٹی کی ضرورت ہے جس میں ساری چیزیں انڈر ون روف ہوں. گیٹڈ کمیونٹی بھی ہو, آپ کو انٹرٹینمنٹ کی چیزیں بھی ہوں, کلب ہاؤسز بھی ہوں, آپ کے اسکولز کالجز اچھے لیول کے ہوں, اور جو ایک عام آدمی سوچ سکتا ہے کہ جو اس کی خواہشات ہیں, ایک مڈل کلاس فیملی یا لوور مڈل کلاس فیملی جس کے لیے گھر بنانا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے آج کل کے انفلیشن کے دور میں, تو جی ایف ایس کا ہمیشہ موٹو یہی رہا ہے اور ہماری لیگیسی یہی رہے کہ ان عام آدمی جو عام مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں, فلیکسیبل پیمنٹ پلانز میں ہم ان کو لینڈ پرووائڈ کریں, اور ایسی لینڈز اور اس کی جو کوالٹی آف انفراسٹرکچر ہے اور ڈیولپمنٹ کی چیزیں وہ ایسی ہوں کہ وہ ایک کلاس سوسائٹی کی طرح ہوں. تو ہمارا یہ موٹو ہے کہ ہم ملتان کے لوگوں کو اس طرح کی ہاؤسنگ پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. صحیح. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو ملتان کے لوگ ہیں ان کو کیسے فائدہ مل سکتا ہے اس پروجیکٹ سے؟ اصل میں ہمارے ملتان کے لوگوں کو اس طرح فائدہ مل سکتا ہے کہ جو بالکل لوور کلاس طبقہ ہے نا, ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پیمنٹ پلان بنایا عرفان بھائی نے وہ بہت پیارا ہے. صحیح. مطلب ایک 15,000 روپیہ ہماری جو ہے انسٹالمنٹ ہے سب سے چھوٹے کیٹیگری کی پلاٹ کی. ٹھیک ہے. آج کل کے زمانے میں میرا خیال ہے کہ 15,000 روپیہ بہت منیمم اماؤنٹ ہے, پر منتھ آپ نے پے کرنا ہے. 4 سال کی بہت آسان ایک ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بہت فلیکسیبل قسم کی یہ پیمنٹ ہے نا, بہت آسانی سے ایک عام آدمی بھی اس کو افورڈ کر سکتا ہے. اس کے بعد پھر ہماری کیٹیگریز ہائی ہوتے جاتی ہیں. تو جو جس طرح کی وہ لائک کرے گا, مطلب ہر طرح کا ٹیسٹ ہم نے دیا ہے, ہر طرح کا ٹچ دیا ہے, اور بہت سارے سرپرائزز ہیں ملتان کے لیے. اور ملتان بہت پرانا شہر ہے. 1-2-3 ایسی چیزیں ہیں جو ہم سرپرائز کے طور پہ یہاں پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں جو کوئی ابھی تک یہاں نہیں کر سکا. تو انشاءاللہ ہم بہت جلد اپنا ایک ایونٹ بھی آرگنائز کر رہے ہیں اپنی سائٹ پہ, جو ہم نے اپنی لینڈ پرچیز کی ہے اس کی سائٹ کے اوپر ایک ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہم ایک ایسی چیزیں 2-3 اناؤنس کریں گے کہ وہ بہت بڑی گڈ نیوز ہوگی ملتان کے لیے, بہت بڑی گڈ نیوز ہوگی, پنجاب کے لیے انشاءاللہ بہت بڑی گڈ نیوز ہوگی. مطلب ملتان کے لیے ایک اچھا سرپرائز, بہت اچھا سرپرائز ہے. اچھا جی, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے آپ نے بتایا. مزید ڈیٹیل جو ہے ہم عرفان صاحب سے جانیں گے. سر, آپ یہ جو پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں یہ آپ کون سے ایریا میں لے کر آ رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ بھاولپور روڈ پر ہے. اچھا, اور شہر سے قریب ہے. ٹھیک ہے. وہاں آلریڈی اور ساری انفراسٹرکچر کی جو فیسلٹیز ہیں موجود ہیں تاکہ عام آدمی تک کی وہاں رسائی موجود ہو. اور پلس جس طرح حسن بھائی نے بتایا, ہم ایسی کچھ اور چیزیں کرنے جا رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے, اور ایسی کچھ سرپرائزز ضرور ہم دیں گے جو ملتان کے لوگوں کے لیے, ایک عام آدمی کے لیے, اس کے لیے بڑا بینیفٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی. نمبر 2, جس طرح ہم نے بتایا کہ ہماری ایک لیگیسی رہی ہے اور عام آدمی کو ایک ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, تو انشاءاللہ تعالی ایسی لیونگ یہاں پر ہم پرووائڈ کریں گے کہ جو انشاءاللہ ملتان کے لوگوں کو بڑا اس میں ہیلپ فل بھی ہوگا اور بینیفٹ بھی ہوگا, انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی اور ان کی کوالٹی آف لیونگ کے حوالے سے. صحیح. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی تک آپ کے جو پروجیکٹ رہے ہیں وہ کون کون سے شہروں میں کامیاب رہے ہیں, اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے. دیکھیں, کراچی میں ہمارے کئی پروجیکٹس ہیں, حیدرآباد, سکھر, اسلام آباد, پشاور, اور اب ہم ملتان میں آئے ہیں تاکہ ملتان کے لوگوں کو بھی ویسی ہاؤسنگ پرووائڈ کی جائے جو ایک خواب ہوتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم بڑے برانڈز کو لے کر آئیں گے جو کراچی کے برانڈز ہیں, انٹرنیشنل برانڈز ہیں, تاکہ ملتان کے لوگ اس چیزوں کو بھی ٹیسٹ کریں جو ایک یہاں پر فقدان نظر آتا ہے. صحیح. اچھا جی, ابھی ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, قاری سجاد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. سر, آپ کیا کہنا چاہیں گے 7 ونڈر سٹی کے حوالے سے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ملتان والوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے
کہ ہم نے بہت کوشش کی تھی GFS بلڈر اینڈ ڈیولپر کے CEO صاحب سے. ہم نے کراچی میں ملاقات کی, ان کو کہا کہ آپ ملتان کے لیے ایک پروجیکٹ ہمیں دیں. ماشاءاللہ انہوں نے اتنا اچھا پروجیکٹ دیا ہے ہمیں کہ ہر طبقے کے لوگ جو ہے, مثلاً اس میں اگر ایک مزدور بھی ہے وہ بھی اپنا گھر بنا سکتا ہے. بڑا آدمی تو بنا ہی سکتا ہے, لیکن ایک عام آدمی کو بھی وہ سہولت ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور اس میں عرفان واحد صاحب نے جو کوشش ہم نے کی وہ انہوں نے ہماری بات مانی بھی صحیح اور پروجیکٹ لے بھی ہے. میرے لیے یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں نے ملتان والوں کے لیے کوشش کی اور عرفان واحد صاحب آ گئے. صحیح, انشاءاللہ. جی سر, آپ ملتان آ کے پھر کیسا لگا آپ کو؟ ملتان کے حوالے سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا, کیا سمجھتے ہیں, کیا کیا مسائل ہیں اور ان کو آپ دیکھتے ہوئے آپ اپنی ان چیزوں کو بہتر کریں گے, امپروومنٹ لائیں گے اس پروجیکٹ کو لے کر؟ دیکھیں ملتان میں جیسے میں نے کہا بہت گیپ ہے, بہت روم ہے اچھی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا. یہاں پر جو میں نے سب سے بڑا دیکھا کہ کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں نہیں ہیں کہ انسان اپنا لیجر ٹائم کیسے گزارے, تو وہ چیزوں پہ ہم ورک کر رہے ہیں. اسی طرح ہیلتھ کی چیزوں پہ بھی کام ہم کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری ایسی کچھ سرپرائزز ہم دیں گے انشاءاللہ, جو انشاءاللہ آپ کے ہی پلیٹ فارم سے ہم نیکسٹ منتھ آپ اگر ہمیں انوائٹ کریں گی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہی پلیٹ فارم سے اس کی اناؤنسمنٹ بھی کریں گے. اور بہت جلد ہم یہاں پر ایک میگا ایونٹ بھی پلان کر رہے ہیں ملتان میں ہماری اپنی سائٹ پر, تاکہ انٹرنیشنل اس میں فیم کے لوگ بھی ہوں گے, تاکہ لوگ آئیں اور دیکھیں کہ ہمارا ویژن کیا ہے, واٹ وی وانٹ ٹو گیو اٹ ٹو ملتان پیپل. اس میں نہ صرف جیسے چھوٹے لوگوں کے لیے ہیں چیزیں, بلکہ ہائی اینڈ لوگوں کی چیزیں بھی ہوں گی. اور جس طرح GFS کی لیگیسی ہے, اور ہم جیسے ہمارے آفیسز ہیں پوری دنیا میں, لنڈن میں, ساؤتھ افریقہ میں, دبئی میں, تو ہم ملتان کے جو لوگ اوورسیز میں سعودی عرب میں لوگ ہیں ان کو بھی اٹریکٹ کریں گے, تاکہ وہ لوگ بھی یہاں پر پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں اور فورن انویسٹمنٹ یہاں پر آئے. صحیح. اچھا, کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں وہ پروجیکٹ کو لے کر الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا دیر از اے ول دیر از اے وے, اینڈ بہت پازیٹیو ہیں. اور بیسکلی ہمارا گول یہ ہے کہ ہم ٹائملی ڈیلیور کریں, اور اس طرح نہیں ہے کہ ہم اسٹریچ کریں گے چیزوں کو اور لنگر آن کریں گے. ہم امیڈیٹ وہاں پر کام شروع کریں گے, تاکہ لوگوں کو نظر آئے گا کہ واٹ وی آر ڈوئنگ, سو دیٹ دے ول ہیو they can see the difference between the others and the GFS. اچھا, آپ اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں, جو لوگ پلاٹ خریدنا چاہیں ان کی کیسے ادائیگی کا شیڈیول کیا ہوگا, کس طرح ادائیگی ہوگی, تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز بتائیے. دیکھیں ملتان شہر میں ہم نے سب سے پہلے بڑی پرائم لوکیشن پہ ماڈل ٹاؤن پہ ہم نے اپنا آفس بھی بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں ہماری سیلز ٹیم ہر وقت موجود ہے, اور بڑے فلیکسیبل پیمنٹ پلانز ہیں. 4 سال کی ادائیگی کی قسطیں ہیں, بہت آسان قسطیں, ٹھیک ہے, اور وہ قسطیں اپنی مرضی کی بھی بنا سکتے ہیں. یہ بھی ہمیشہ جس کا ان کا اپنا کمفرٹیبل ہو, تاکہ ایک عام آدمی اس انفلیشن کے دور میں اپنا گھر لے سکے. ٹھیک سر, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے, اور اس کمپنی اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے آپ نے کافی لوگوں کے اویئرنیس پہنچائی. آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں, اور اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہمارے سیٹ جو ہے وہ بڑا سج دھج گیا ہے. کرسمس کے حوالے سے جیسے میں نے بات کی تھی کہ تیاریاں بڑی زور شور سے چل رہی ہیں, اور 25 دسمبر کو جو ہے کرسمس منایا جاتا ہے, بہت ہی دھوم دھام سے, بہت اچھے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں, پہلے ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سسٹر نسیم. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی فادر رافیل مہنگا صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں فادر یعقوب فاروق صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی, سب سے پہلے تو کرسمس کے حوالے سے ویسے ہیپی کرسمس, اور میں ایڈوانس کہہ رہی ہوں, تو کیسی تیاریاں چل رہی ہیں سسٹر, آپ سے جان لیتے ہیں.
آج کل تو ہم سارے بیزی ہیں آلموسٹ ان دا ہاؤسز آلسو ان دا چرچز میں بھی بیزی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ بھی بیزی ہیں، تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب تک پہنچ سکیں اور جتنا ہو سکتا ہے ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں اور اپنے پیرشز میں بھی اور اپنے اسکولوں میں بھی اپنے ورکرز کے ساتھ بھی۔ اچھا، یہ جو سیلیبریشن اس ڈے کو منایا جاتا ہے، ایک تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا جاننا چاہوں گی، سسٹرز کا کیا رول ہوتا ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ ہاں، سسٹرز کا رول بھی کافی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنا بہت بڑا رول ادا کرتی ہیں، کیونکہ ایک تو پہلا جو رول اگر کرسمس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں تو اسکول، اگر اسکول میں ہیں ہم تو اسکول میں بھی ہمیں بچوں کو جو ہے وہ تیار کرنا پڑتا ہے، پروگرامز وغیرہ کرواتے ہیں بچوں کو تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی اویئرنیس دے سکیں کرسمس کے حوالے سے، اپنے مذہب کے حوالے سے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ کیا ہے، تو یہ ہم اپنے بچوں کو اویئرنیس دیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہم کرسمس پارٹی کرتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے صرف یہ نہیں کہ ہمارے پاس ہمارے صرف کرسچن کمیونٹی ہے، لیکن ہمارے پاس مسلم بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مکس ہیں، تو یہ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ بڑی اچھی طرح پارٹی انجوائے کرتے ہیں بچے اور خوب مستی کرتے ہیں، کرسمس پلے کرتے ہیں، کچھ ان کے ساتھ انٹرٹینمنٹ پروگرام بھی رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہاؤسز کو ڈیکوریٹ کرنا، ٹری بنانا، کرسمس ٹری بنانا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چرچز میں بھی جا کے جیسے سسٹرز کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے سسٹرز کی بھی، جیسے آلٹر وغیرہ تیار کرنا ہے یا پھر پیرشز میں ہم جو ہے وہ بھی رول ادا کرتے ہیں، جیسے فادر جی کوئی رکھتے ہیں پروگرام رکھتے ہیں یا دوسرے اسکولوں میں سسٹرز پروگرام رکھتی ہیں تو وہ ہمیں پھر انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ کرسمس پارٹی میں آئیں، تو اس طرح سسٹرز بھی کا اپنا ایک اہم رول ہوتا ہے۔ اپنا اہم رول۔ اچھا، سسٹرز کیسے بنتی ہیں، تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیں۔ ہاں، سسٹرز بنتی ہیں، یہ بھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ نوٹ ایزی ہے، لیکن یہ کہ جب ہم ایک عزم کر لیتے ہیں، ایک عہد کر لیتے ہیں خدا کے سامنے کہ ہم نے یہ زندگی گزارنی ہے، تو پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ جب انسان اپنے فری ول سے کوئی جوائن کرتا ہے نا یا عہد کرتا ہے یا کوئی سٹیپ اٹھاتا ہے تو وہ اس میں بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آپ نے سسٹر بننا ہے تو یا فادر بننا ہے یا بردر بننا ہے تو وہ ہم دوسروں کے کہنے پہ بنتے ہیں، لیکن جب ہم خود ڈیسیشن لیتے ہیں، خود لیتے ہیں تو پھر دین ہم اندر سے اسٹرانگ ہوتے ہیں، سو واٹ ایور دا سچویشن جو ہوتی ہے ہم اس کو فیس کرتے ہیں۔ تو سسٹر بننے کے لیے ہمارے بھی تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے، کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، نوئشٹ ہوتا ہے، جونیئر ریٹ ہوتی ہے، پھر فائنل واؤز ہوتا ہے، تو ایٹ لیسٹ ہمیں بنتے بنتے فائنل واؤز تک آنے کے لیے ہمیں تقریباً 9 ایئرس لگ جاتے ہیں۔ اچھا، 9 ایئرس 9 ایئرس لگ لیکن یہ ایک آسان بات نہیں ہے سسٹر بننا یا فادر بننا، اس کے لیے بڑی محنت اور بڑی تقریباً اتنی لگ اس کو جاتی بڑا ہے، اسٹرانگ رکھنا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی میٹر کرتی تو ہیں۔ دیر آر چیلنج بھی ہیں اور پرابلمس بھی ہوتی ہیں، لیکن میں نے جیسے کہا نا تو یہ اپ ہوتا ہے اینڈ ڈاؤن تو پھر زندگی کا حصہ ہے جی، وہ تو پھر Yes. ساری چیزیں آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اچھا سر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہیپی کرسمس ایڈوانس۔ تو سر کرسمس تو سمجھے اب آپ سے شروع ہو گیا، ہاں آپ کا خیر شروع ہو گیا، بالکل جی، شام سے شروع ہو گیا۔ تو کرسمس کی تیاریوں کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ کرسمس سے متعلق پہلے تو ایک بہت خوبصورت بات ہے جو ہم بہت مرکزی پیغام ذہن میں رکھتے ہیں، اور وہ ہے انجیل مقدس میں سے، جو مقدس لوکا کی انجیل میں سے لکھی گئی، وہ حضرت خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو تھوڑا سا پڑھ دوں، پھر وہ بات آگے چلتی۔ یہ مقدس لوکا کے مطابق انجیل مقدس ہے جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے، دوسرے باب میں سے۔ اور ان دنوں میں یوں ہوا کہ اگستس قیصر کی طرف سے فرمان نکلا کہ ساری آبادی کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی ہوئی جب قرینیوس سوریا کا حاکم تھا۔ تب سب لوگ اپنے اپنے شہر کو نام لکھانے گئے، اور یوسف بھی جلیل کے شہر ناصرت سے یہودیہ میں داؤد کے شہر کو گیا جو بیت لحم کہلاتا ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا۔
تاکہ اپنی منکوحہ مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھائے. اور جب وہ وہاں تھے تو اس کے وضع حمل کا وقت پہنچا اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی. تو اس کا دوسرا واقعہ تو حصہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد ہم پڑھیں گے، جس میں چرواہے یا گڈریے وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے بیت الحم کا میں نے پڑھا ہے، پہلی تیاری کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ دسمبر کے شروع ہی سے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ نومبر کے آخری دنوں سے کرسمس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے لیے پہلا کام ہوتا ہے، اگر اسکولوں میں ہوں تو چھوٹے چھوٹے ڈرامے کرنے، کرسمس کیرلز کی تیاری، اور اس کا مطلب ہے سنگنگ میں اس کی پریکٹس کرنا، پھر تاکہ اس کو پریزنٹیبل بنایا جا سکے. پھر اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے پلیز ڈرامے کرنا، بچے ہیں تو بچوں سے کروانا، بڑے ہیں تو بڑوں سے کروانا. تیسرا اس کا بڑا پہلو ہوتا ہے جو غریب یا ضرورت مند ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ پروگرام کروانا کہ ان کی ہیلپ کی جائے. تو اینڈ آف نومبر شروع کر کے دسمبر کا سارا مہینہ تقریباً ان کے لیے گفٹس اور تحائف اکٹھے کیے جاتے ہیں، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، ضرورت مندوں کے لیے. تو یہ پریپریشن کا ایک طرح سے سلسلہ صرف شروع ہوتا ہے. تو جو آخری دن ہوتے ہیں جس کا مطلب 20 کے بعد پھر وہ ہو جاتا ہے ان تحائف کو لوگوں تک پہنچانا، خصوصاً ضرورت مندوں تک پہنچانا. اور پھر اس کے لیے بہت سارے کام پھر بن جاتے ہیں، جس میں ایک کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں چرنی بنانا، اس منظر کشی کرنا، یہ جو پڑھا ہے میں نے. پھر یہ کرسمس ٹری بنانا، یہ سانتا کلاز کی تیاری، اور سانتا کلاز بچوں کو گفٹ دیتا ہے. پھر اس کی ہسٹری کی بھی باتیں اب بے شک کریں گے. تو اس طرح سے بہت سارے کام چلتے رہتے ہیں. اچھا، پھر جس طرح میں نے سسٹر سے پوچھا کہ ان کا کیا رول ہوتا ہے، آپ کا فادرز کا وہ کیا رول ہوتا ہے، کیسے بنتے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا. اگر میں پہلے بننے پہ کر لوں تو پاکستان میں، دنیا میں ہر جگہ تقریباً میٹرک کے بعد کہہ لیں، ایف اے یا ایف ایس سی کے بعد کہہ لیں، بی اے بی ایس سی کے بعد کہہ لیں، جب بھی کوئی آنا چاہے، پر منیمم جو لیول ہے وہ میٹرک ہے کہ اس نے پاس کیا ہو اور اچھے نمبروں میں پاس کیا ہو. اس کے بعد انٹرویوز ہوتے ہیں، پھر وہ سلیکشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے. اس ٹریننگ میں پہلے ہم کرتے ہیں کہ ایف اے یا ایف ایس سی، بی اے بی ایس سی وہ کرنا. اس کے ساتھ ساتھ ریلیجیس ایجوکیشن میں، جس میں بائبل مقدس کو پڑھنا سیکھنا، چرچ کی ہسٹری کا پڑھنا سیکھنا، عبادات میں شریک ہونا باقاعدگی سے. تو یہ چیزیں، تو ہمارا ایک انیشل اسٹڈی لیول ہوتا ہے جس میں کم از کم بی اے تک ہم جاتے ہیں، تو وہ میٹرک کے فوراً بعد، تو تقریباً 4 سے 5 سال کا وہ ہوتا ہے. پھر ہمارا ایک فائنل تھوڑا سا ڈیسیجن کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں، تو وہ 1 سال الگ ہوتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں تو کہتے ہیں نویشیٹ. لیکن وہ ایک تربیتی پہلو ہوتا ہے کہ آپ نے باقی کی ایجوکیشن تو لے لی، اب آپ فائنل ڈیسیجن لیں کہ آپ اس طرف فادر بننے کی طرف آنا چاہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے. صحیح. بیسک ایجوکیشن آپ کی کمپلیٹ ہوگی، اب آپ فادر بننے کی طرف آنا چاہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے. اس کے بعد پھر کم از کم 7 سال کی اسٹڈی ہے جو پراپر سیریس اسٹڈی ہے، اور وہ ہائیلی کوالیفائڈ میٹر ہے جو کہیں گے اکیڈیمکلی. اور اس اکیڈیمکلی میں ایک فزیکل اور ایکٹیو ٹریننگ بھی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے فیملی وزٹ کے لیے جانا ہے تو اس میں کیا ہوگا، پریئر کروانی ہے تو اس میں کیا ہوگا، آپ نے اگر سنڈے کو یا جیسے کرسمس آ رہا ہے تو ان دنوں میں سرمنز ہونے ہیں، ان میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، لوگوں کی لائف سے متعلق آپ کے ایکسپیرینسز کیا ہیں، تو ان کو انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ ان 7 سالوں میں پھر وہ چلتا ہے. تو بائی دا ٹائم وی آر کمپلیٹنگ آور اسٹڈیز اینڈ ٹریننگ، یہ ہمارا جو فادرز کا وہ 11 سے 12 سال بن جاتے ہیں. صحیح. مکمل ٹریننگ ہے، بڑی محنت ہے، ہر چیز اس میں شامل ہے. اور اس میں پھر ایک طرح سے چیک بھی ہو جاتا ہے کہ لائف ٹائم کمٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں. اور اس کا ایک یہ پہلو بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ساری عمر ان میرڈ رہنا ہے، تو یہ بھی آپ کمٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے، اور آپ کے اندر وہ چیز ہے بھی کہ نہیں ہے. صحیح. اگر اس میں ہوتا ہے کہ فادرز جو ہیں وہ شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا نہیں کر سکتے، فادرز بھی نہیں کر سکتے، سسٹر بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کی اپنی خود کی جو ہے ول وہ میرے خیال میں میٹر کرتی ہے. اسٹرانگ
पहले तो ये रिक्वायरमेंट है ना, किसी एरिया में जाए आप, ठीक है, किसी शादीशुदा के लिए अपनी है कि जिस घर में जाना है, जिस बंदे से वफादार रहना है ना, सही, तो उसी तरह से हमारा भी, आप इस घर में आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, फादर बनने के लिए आ रहे हैं या सिस्टर बनने के लिए आ रहे हैं, तो उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपने सारी उम्र शादी नहीं करनी। तो चंद साल रह के, जैसे मैंने कहा पहले इनिशियल 4-5 साल रह के आप फैसला कर लें रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। सही, अगर रहने के लिए तैयार हैं देन इट्स ओके। सही। अच्छा जी, दूसरा बड़ा सा फादर मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। सर, हैप्पी क्रिसमस, और क्या कहना चाहेंगे क्रिसमस डे के हवाले से? क्रिसमस के हवाले से हम यही कहते हैं, जैसे हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं और बार बार हमें याद दिलाया जाता है कि ये सबसे पहले जो है ये खुदा की मोहब्बत का सबूत है। खुदा ने लोगों को प्यार किया है और उसने अपना इकलौता बेटा जो है वो हमें बख्शा है। हमारे अपने पाक कलाम के मुताबिक बार बार हमें याद दिलाया जाता है कि ये खुदा ने लोगों से वादा किया वो उन्हें निजात दहिंदा देगा, वो मरियम कुमारी से जो है वो पैदा होगा, वो खुदा ताला का जो है वो बेटा कहलाएगा। तो हमारा जो ईमान है या जो हम बातें करते हैं ये हमारी ज़ाती दिलचस्पी नहीं, पाक कलाम में इन चीज़ों का जिक्र किया गया है, इसलिए हम उसी अंदाज में जो इस बात को जो है वो पेश करते हैं। और हम ये कहते हैं कि ये मोहब्बत का बहुत बड़ा त्यौहार है, ये हम सबको मोहब्बत करने के लिए कायल करता है, बिल्कुल ऐसे ही है। खुदा की मोहब्बत का एहसास दिलाता है। और हम बड़े अच्छे लोगों की तरह कई दफ़ा ये कहते हैं कि ये इलाही मोहब्बत है जो हमें दुनियावी मोहब्बत करना जो है वो सिखाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसका बेगर्ज मोहब्बत, ये ज़ात के लिए मोहब्बत नहीं, परेशान करने के लिए नहीं, लेकिन जो खुदा मोहब्बत चाहता है वो बगैर किसी लालच के ये मोहब्बत है। तो हमें भी एक दूसरे के साथ जो है वो इस तरह प्यार करना चाहिए क्योंकि खुदा हमें इस तरह जो है वो प्यार करता है। सही। और जी जी। अच्छा, जिस तरह चर्च में हम जाते हैं वहाँ पर भी एक जो है वो बिल्कुल तरीके से और बड़ा उसको सजाया जाता है, उस हवाले से भी बताएं कि वहाँ पे चर्च में किस तरह इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है? चर्च में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है कि पूरी दुनिया में पहले तो हमारी चर्चेज में मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, खवातीन के हैं, मर्दों के हैं, नौजवानों के हैं, पढ़े लिखों के भी हैं, जो आर्टिस्ट हैं उनके भी हैं। तो जैसे पहले हमने बात की है, फादर जी ने बताया था, बड़ी 1 महीना पहले हम ये चर्चेज में तैयारियां जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। सही। तो जो हम लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम जो है वो तरतीब देंगे, तो मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है वो अपने प्रोग्राम तरतीब देते हैं स्कूलों में, अदारों में और सबसे बढ़कर जो है वो चर्चेज में। और क्योंकि जब इबादत होती है तो इसमें पहले भी हमारी एक खास क्वायर होती है, वो गीतों की तैयारी करती है जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगी। बहुत सारे और अच्छे लोग हैं जो मुनाजात या दुआओं में जो है वो भी हिस्सा लेते हैं, वो भी अपनी जगह पे तैयारी करते हैं। हालात के मुताबिक सिक्योरिटी भी है, हमारी भी है, गवर्नमेंट की भी है। इसी के साथ बच्चे जो है ये आपके पास जैसे ये क्रिसमस कार्ड जो है वो तैयार करते हैं, जो ज्यादा अच्छे आर्टिस्ट हैं वो क्रिसमस ट्री वो इन चीजों को बहुत ज्यादा तैयार करते हैं। सिस्टर जो है वो बच्चों के साथ स्कूलों में ड्रामे जो है वो तैयार करती हैं, ड्रामे जो है वो किए जाते हैं, छोटे छोटे प्ले किए जाते हैं। और ये भी हमारे लिए एक बड़ी खुशकिस्मती है कि जैसे हमारे पास स्कूल है और चर्च ने शुरू ही से एक ट्रैक्टर रोल अदा किया है तालीम के मैदान में, तो वहाँ भी बहुत सारे बच्चे हिस्से लेते हैं। मैं बहुत साल पहले साहिवाल में था। अच्छा। तो मुझे एक माँ ने बाद में बड़ा स्पेशल कहा पब्लिकली कि आप हमारे बच्चों को क्यों नहीं लिया। तो मैंने कहा मैं कुछ हालात से जरा खौफजदा था, तो आप मुस्लिम हैं। कहती है मैं कह रही हूँ मेरे बच्चे को आपने रखना है। सही। तो कई दफा ऐसे वालिदैन हैं, बच्चे हैं बड़े शौक के साथ जी मुझे भी हिस्सा दें। हाँ। हमें अंदाजा है कि वो हमारी तरह शायद उस बात को नहीं, लेकिन खुदा जानता है उसके दिल को, वो हमें शौक दिखा रहा है और हमारे लिए ये एक हम आंगी का पैगाम बन जाता है कि सारे बच्चे जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तो बहुत दफा नामों की अनाउंसमेंट तो नहीं होती किस किस अदाकार ने हिस्सा लिया है, लेकिन ये पता कि ये सारे बच्चे गीत भी गा रहे हैं, ये सारे बच्चे ड्रामे प्ले भी कर रहे हैं। जैसे चरनी का लफ्ज पाक कलाम में इस्तेमाल किया गया, फादर जी ने भी बोला है। तो ये सारे करेक्टर्स हैं जो इन दिनों में आप ड्रामा जो है वो टीवी पे देखेंगे। तो बच्चे मुख्तलिफ करेक्टर जो है वो करते हैं, कोई गडरिया बनता है, कोई बादशाह बनता है, कोई मजूसी बनता है, को जो है उस तरीके से जो है हम जो ड्रामाटाइज करते हैं छोटे बच्चे, अब हर अदारा अपनी जगह पे करता है। तो चर्चेज में भी जो है ये काम जो है ना वो होता है इसी तरीके से। तो खुदा का शुक्र है कि हर कोई अपनी सोच के मुताबिक, इल्म के मुताबिक, तौफीक के मुताबिक हिस्सा लेता है। और इसी तरह हमने ऐलान किया होता है चर्च में कि इस डेट को जो है वो हम जरूरतमंदों की भी मदद करेंगे, क्योंकि ईद का बुनियादी मकसद जो है महदूद गरीब जो लोग हैं उनको भी शामिल, उनको हमने अपनी खुशी, उनकी खुशी हमने बढ़ानी है। बिल्कुल ये हमारी खुशी मुकम्मल है जब वो शामिल होंगे। तो ये भी काम हम करते हैं, उसके लिए भी डेट्स दी है। मुख्तलिफ शहरों में भी आपने भी प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड किए हैं, दे रहे हैं। कल हमने भी लसाल पैरिश में जो है ये
ज़रूरतमंदों में, गरीबों में या वर्कर्स में, थोड़ी तनख्वाह के लोगों में कुछ ना कुछ राशन जो है तकसीम किया, ताकि वो भी अच्छे खाना खाएं, अच्छी तरह सेलिब्रेट करें, खुश हों। अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें, हाँ जी, खुश हों। अच्छा, बच्चों से कैसे, बच्चे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? बच्चों की तो अपनी एक, वो कहते हैं ना, एक्साइटमेंट होती है इस डे को लेकर, क्या उनके ख्यालात होते हैं, थोड़ा वो भी शेयर करें। हाँ, बच्चों के हवाले से अगर बात करूँ, ये अभी आप प्ले ग्रुप है जिसमें अभी मैं नर्सरी में भी हूँ, तो ये है कि बच्चे दे लव टू बी अ लाइक अ फेरी, ठीक है। उनको छोटे छोटे एंजल बनने का इतना शौक होता है, घर जाके पहले से पेरेंट्स को बता देते हैं कि मैंने व्हाइट फ्रॉक लेने हैं, विंग्स लेने हैं, स्टार लेने हैं। तो बच्चों को देखते हैं जो सारे बाहर निकले होते हैं व्हाइट में, बड़े खूबसूरत लगते होते हैं। तो पेरेंट्स, इवन के मुस्लिम पेरेंट्स, मेजॉरिटी मेरे पास स्कूल में मुस्लिम्स है। अच्छा। तो पेरेंट्स कॉल करके पूछेंगे, सिस्टर जी प्लीज कलर बताएंगे, कौन से कलर फ्रॉक का होना चाहिए। हाँ। तो ये भी बहुत वो अच्छा है कि बच्चे जाके शेयर करते हैं और दे लव टू बी अ फेरी लाइक एंजल ना। हाँ। और दूसरा ये कि बहुत एक्टिव होते हैं बच्चे, मतलब जैसे पहले बच्चे थे ना कि उनको सिखाना पड़ता था, हमें ये करो करो करो। आजकल तो बच्चे बहुत एक्टिव हैं। थोड़ा सा आप उनको बताएंगे, दे विल बी अ वेरी एक्टिव। जस्ट यू पुट द म्यूजिक एंड सी हाउ दे एक्ट। तो ये भी बहुत बड़ा है बच्चों का। सबसे बच्चों को शौक होता है ना, सेंटा क्लॉज बनने का शौक होता है। बच्चों ने ऐसे गिफ्ट उठाए हुए हैं, और वो बच्चों की अपनी एक, वो कहते हैं ना, एनर्जी लेवल उनका, और उनकी एक्साइटमेंट, खुशी, प्यार, वो डिफरेंट होता है। और फिर उनके लिए एंजल बनना भी है। उसके बाद मदर मेरी का रोल जब हम देते हैं, जोसेफ का, और उसके बाद चरवाहे, और फिर छोटे छोटे जब शिप बनाते हैं हम छोटे बच्चों को ना, तो दे लव टू बी एक्ट, उन रोल को एक्ट करना उनके लिए बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे। और सबसे एंड में वो वेट करते हैं गिफ्ट का भी ना। तो ये उनके लिए बड़ी एक्साइटमेंट होती है बच्चों के लिए ना, तो गिफ्ट लेने के लिए। आप सोचो सेंटा क्लॉज आएगा, आपका गिफ्ट आपके तकिए के नीचे, आपको सुबह जब आप उठेंगे तो आपके पास पड़ा होगा गिफ्ट। तो इस तरह की खुशी वो उसको ज्यादा इंजॉय करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्रिसमस से मुतालिक 5-6 चीजें हैं जो बहुत। सेंटा क्लॉज जो है वो क्या होता है, थोड़े से हवाले से बताइएगा। सेंटा क्लॉज 3री सदी का एक फादर था जो बाद में बिशप भी बना, और ये जो मौजूदा तुर्की के एक इलाके का था। ठीक है। तो उससे मुतालिक रवायत ये है, रवायत इसलिए कहते हैं कि भी उस वक्त तो किसी ने नहीं लिखा, लेकिन वहां से फिर बात आगे चली, तो लेकिन वाकयात सच्चे हैं। हुआ ये कि वो जब फादर बना तब भी, जब बिशप बना तब भी, तो लोगों के घरों के आसपास जाया आया करता था। ठीक है। तो फिर वो उसने देखा कि कुछ लोग गरीब हैं जो अपने घर में क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, या घर की जरूरतें पूरी कर नहीं पा रहे। तो उसने मसलन इनसे लिया तो वो जाके किसी को दे दिया, मुझसे लिया किसी को दे दिया, तीसरे को लिया। अच्छा, तो गिफ्ट जमा करते थे और जाके दिया करते थे। तो उनसे मुतालिक एक खूबसूरत वाकया है कि उन्हें इस बात का पता चला कि उनके उस गांव में जहां वो थे, एक फैमिली थी, तो वो बाप अपनी 3 बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा था। अच्छा। तो एक आजमाइश ये थी कि क्या इनको सेल कर दे या इनको प्रोस्टिट्यूशन पे लगा दे कि इनकम वो, फिर शायद इनकी शादी हो जाए। तो बिशप निकोलस ने फिर ये सुना, तो उसने चंदा जमा किया और 3 सोने की यानी अशरफियों की आप कहें कि थैलियां बनाई, और वो फिर उसने उनके घर में क्रिसमस की रात जब उन्होंने अपने पुराने मौजे वगैरह, जुराबें वगैरह धो के सुखाने के लिए रखी हुई थी चूल्हे के पास, उसने रोशनदान में से वो नीचे गिराई। अच्छा। तो वो उनकी जो जुराबें थी ना, उनमें जाके गिरी। सही। तो सुबह उन्होंने देखा तो वो यानी सोने के सिक्कों से भरी पड़ी थी। तो
जो बहुत खुश हुए। तो उन्हें पता चला, फिर उन्हें पता चला ये बिशप निकोलस ने फेंकी है। तो फिर उसके बाद लोगों ने अपने घरों के गिर्द वो बड़े बड़े सॉक्स रेड रंग के वो लगाना शुरू कर दिए। कभी ये सॉक्स लगे हुए होते हैं, हाँ, लगे होते हैं। हाँ। तो वो फिर उनमें लोग गिफ्ट डाल के रखते हैं। अच्छा। क्रिसमस ट्री के नीचे भी फिर वो गिफ्ट रखते हैं सही। कि बच्चों को फिर वो होता है कि ये सांता क्लॉज आया और उसने दिया है उसमें आपको। भी है, हाँ। तो सेंट निकोलस को जर्मनी में वो सांता सेंट को कहते हैं, ठीक। और निकोलस को क्लॉज, तो वो दोनों को जोड़ के सांता क्लॉज। तो सांता क्लॉज ज्यादा मशहूर हो गया। ठीक है। इसको क्रिसमस पापा भी कहते हैं, क्रिसमस फादर भी कहते हैं। तो ये बेसिकली इसलिए कि जो भी होंगे, गरीब होंगे, जरूरतमंद होंगे, बड़े होंगे, छोटे होंगे, उसने आना है और सबको गिफ्ट देना है। सही। तो अब एक तरह से एंटरटेनमेंट भी बन गई है। हाँ। लेकिन बच्चों के लिए बहुत एंटरटेनमेंट है, खुशी में गिफ्ट खुशी मिलते हैं वगैरह। और वो इंतजार में होते हैं, मुझे हाँ। टॉफी मिलेगी, मुझे चॉकलेट मिले, मुझे फलां चीज मिले। सही। तो इट्स मिक्स गिफ्ट Mixed सांता क्लॉज देता है वो। सही हो गया। अच्छा जी, मुझे मजीद भी जानेंगे नाजरीन क्रिसमस डे के हवाले से। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, इसके साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे फादर, चरनी क्या है, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के हवाले से हमें बताएं। चरनी उस मंजर को जो है वो पेश करती है जिसका जिक्र हम मुकद्दस लूका की इंजील में पढ़ते हैं, जहां हमारे निजात देंदा खुदावंद यस्सु अल मसीह की जो है वो पैदाइश होती है। तो हमें पाक कलाम में ये बात जो है वो याद दिलाई जाती है कि जब कैसर अगस्तस ने मर्दमशुमारी के लिए ऐलान किया है, तो ये सब लोग जो है वो अपने अपने नाम लिखवाने के लिए जाते हैं। तो जब ये काम हो रहा है तो उसी दौरान जो है उस मरियम का वज़ा अमल का वक्त जो है वो आ पहुंचता है। तो खुदावंद यीशु को जो है वो किसी घर में जगह नहीं मिलती है, बल्कि सहराई में जहां वो जगह ढूंढ रहे हैं, तो एक आदमी जो है उनको आखिरी जो बात कहता है वो कि यही है कि हमारे पास जो है वो अस्तबल में जो है वो जगह है। तो वहाँ जो है वो जानवरों की जगह है, उसी के साथ जो है वो खुदावंद यीशु के वालिदैन मुकद्दस मरियम और हजरत यूसुफ जो है वो जाते हैं, रात गुजारते हैं। वहाँ हमारे निजात देंदा खुदावंद यीशु मसीह की जो है वो पैदाइश होती है। तो जब हम बच्चों में, इंस्टीट्यूट्स में, चर्चेज में यही मंजर जो है वो पेश करते हैं, तो इस जगह को जो है वो सजाया जाता है। बेसिकली आप उसको कह लें खुरली पंजाबी में चरनी जो है, इसका हम उर्दू के लफ्ज़ जो है इस्तेमाल करते हैं, जो रहाइश का जो है बनाई जाती है। लेकिन ये कोई खास फैंसी नहीं है, बड़ी सिंपल सी होती है। ठीक है। और उसमें सबसे पहले जो है ये हजरत यूसुफ होते हैं वो मौजूद, मुकद्दस मरियम का है, और खुदावंद यीशु मसीह बच्चा जो पैदा होते हैं वो रखा जाता है। उन्हीं के साथ वो गडरिये हैं जिन्हें पाक कलाम के मुताबिक खबर दी गई कि तुम्हारे लिए निजात देंदा पैदा हुआ है, इसलिए आप जाकर उसका दीदार करें। तो वो अपने हदीये नजराने जो हैं वो लेकर आते हैं, बकरी या भेड़ के बच्चों को साथ लेकर आते हैं। वो अपने देखते भी हैं और अपना अकीदत का इजहार जो है वो करते हैं। फिर उसी कहानी के सामने जब बात आगे बढ़ती है तो हमारे पाक कलाम में ये बात जो है वो लिखी है, मजूसियों की ईद इन्हें कहते हैं। ये मजूसी हैं जो मशरक से इस मंजर को सितारे की रहनुमाई में जो है वो देखते भी हैं, जांचते भी हैं, तवील सफर करते हैं और उस जगह पर जो है वो पहुंचते हैं जहां खुदावंद यीशु की पैदाइश हुई। ये तीन बड़े बादशाहों का जिक्र जो है वो किया जाता है और उन्हीं के मुताबिक जैसे पहले हमने बात की, वो अपने हदिये नजराने जो है वो खुदावंद यीशु को पेश करते हैं, जिसमें सोने का जिक्र किया गया, लुबान का जिक्र किया गया और मुर जो है वो पेश की जाती है। उसी के साथ साथ जो है वो पहले ही फरिश्ता है जो मुकद्दस मरियम को पैगाम दिया, हजरत यूसुफ को पैगाम दिया, तो वो भी जो है वो चरनी में उसका जो है वो पेश किया जाता है। इसी के साथ साथ जब हम इन चीजों पर जोर देते हैं तो चंद एक और जानवर भी हैं, जिंदा जानवरों को जो है वो भी जैसे किसी भी जिम्मेदार या किसी भी अस्तबल में ये हो सकते हैं, तो उनकी तरफ से जो है उनकी भी नुमाइंदगी जो है के तौर पर इन जानवरों को जो है वो भी चरनी में रखा जाता है। अच्छा, तो ये सारे लोग जो है वो आकर उस मंजर में देखते हैं जिनको खुदा की तरफ से अल्हाम हुआ, फरिश्ते ने पैगाम दिया, इस चीज को मंजर को जो है वो देखा है, तो आके वो सब लोग जो हैं वो जाते हैं और हम चरनी बनाकर बच्चों के सामने ये इमेज पेश करते हैं कि ये लोग थे, अमीर लोग भी आए, गरीब लोग भी आए, सादा लोग भी आए और ईमानदार लोग जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। सही, ये सारी उसकी जो है चरनी की डिटेल है। सही। अच्छा, जिस तरह अभी हम ये क्रिसमस ट्री के हवाले से भी जानना चाहूंगी, इसके हवाले से बताइएगा जैसे, या फादर बताएंगे? फादर 8वीं सदी में जर्मनी के इलाके में एक होते थे सेंट बोनाफेस। ठीक है।
تو ان سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اور ان کے ساتھ ایک اور تھے ایلیٹ، وہ جرمنی کے کچھ دیہاتی علاقوں میں، کچھ قبائلی علاقوں میں پریچنگ کے لیے گئے. ٹھیک ہے. تو وہاں انہوں نے دیکھا اس قبیلے کے لوگ بلوت کے درخت کے نیچے آفتوں سے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے ایک بچے کی قربانی دینے لگے تھے. اس کو ہر سال وہ یہ قربانی دیا کرتے تھے. صحیح. تو مقدس، اس کے بعد میں بنایا گیا، مقدس بونیفیس نے انہیں روکا کہ نہیں یہ کام نہ کرو. تو وہ پھر انہوں نے اس وقت اس بچے کو قتل نہ کیا. مقدس بونیفیس اور ان کے ساتھیوں نے پھر وہ درخت کاٹ دیا، بلوت کا درخت کاٹ دیا کہ اس کے نیچے جہاں یہ قربانی ہوتی تھی بچوں کی وہ نہ ہوا کرے، کہ نہ درخت ہوگا تو نہ قربانی. لیکن پھر وہاں پہ روایت یہ کہ وہاں پہ ایک اور سرسبز درخت رونما ہوا. ٹھیک. اور وہ رونما درخت ہونے والا جو تھا اس میں سے جو پھل لگے وہ لوگوں کے لیے خوشی کی بات بنی کہ مصیبتیں ٹل گئی ہیں، اب خوشی کے پھل ملے ہیں. تو اس لیے اب وہ کرسمس ٹری پہ جو مختلف پھل لگے ہوتے ہیں، مختلف گفٹس لگے ہوتے ہیں، تو پھر وہ وہاں سے روایت چلتے چلتے اب یہ ہوگی کہ گھروں میں بھی لوگ کرسمس ٹری بناتے ہیں. چرچز کا بھی ایک ڈیکوریشن کا اہم پہلو ہے کہ کرسمس ٹری ہوگا. زیادہ تر تو اب کرسمس ٹری پہ اس طرح کی ڈیکوریشن بن جاتی ہے، لیکن اوریجنلی یہی تھا کہ اس پہ گفٹ لگے ہوں گے. تو گفٹ لگے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے جو بھی جائے گا وہ اس کو توڑے گا اور اس کو کھائے گا. تو وہ یعنی اس طرح کی نہیں. اب اس میں ایک خوبصورت روایت کہیں کہیں شامل ہو رہی ہے کہ آپ جیسے پچھلے دنوں درخت لگانے کی مہم تھی کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسا درخت لگا کے رکھیں گے جو سارا سال بڑا ہوگا، پھر اگلے سال آپ کو گھر میں وہ کرسمس ٹری کے طور پہ سجائیں گے. تو ایک درخت کا اضافہ ہوگا آپ کے گھر میں یا دنیا میں یا زمین پر، ایک درخت کا اضافہ ہوگا. تو اگر 10 گھر ہیں تو 10 گھروں میں 10 درخت اضافہ ہو جائے تو ایک طرح سے یہ معاشرے کو بہتر اور خوبصورت بنانے کی طرف بھی ایک پہلو ہے. چرچ میں تو خوبصورتی ہے، گھروں میں کرسمس ٹری کی خوبصورتی ہے، اس سے گفٹ بھی لوگوں کو ملیں گے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ملیں گی، لیکن اس میں ایک انوائرمنٹ کا بھی اور یہ ماحول کو بنانے کا بھی ایک پہلو ہے. اور یہ رجحان متعارف کروایا جا رہا ہے کہ یہ بنایا جائے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. اچھا جس طرح ہم سسٹر آپ بتائیے کون کون سے آپ کے ڈیز ہیں جن کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے. ایک تو کرسمس ڈے، کون سے ایسے ڈیز ہیں؟ اس کے علاوہ ایسٹر ہے ہم جو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد کرسمس کے بعد ایسٹر آتا ہے. جیسے آمد کے کرسمس سے پہلے ہمارے آمد کے 4 اتوار ہوتے ہیں. اچھا. تو وہ 4 کینڈلز ہوتی ہیں جو ہم جلاتے ہیں. صحیح. تو اس کے مطابق سٹیپ بائی سٹیپ ہم تیاری کی طرف جاتے ہیں. تو اسی طرح جب ایسٹر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم تقریباً 4 ہفتے ہم جیسے روزوں کے عام ہم کہتے ہیں، تو اس میں بھی ہم 4 ویک ہوتے ہیں ہمارے تیاری کے ہوتے ہیں. تو ہم کرسمس مطلب ہمارے لیے یہ بھی بڑی عید ہے، لیکن اس سے بڑی عید جو ہوتی ہے ہمارے لیے ایسٹر بھی ہے. اچھا. کیونکہ خدا یسوع مسیح کا زندہ ہونا مردوں میں سے، تو یہ ہماری اس سے بڑی عید ہوتی ہے. لیکن یوزلی فادر جی شاید ایکسپلین کریں گے. تو کرسمس جو ہے ہم اس کی پیدائش مناتے ہیں کہ مطلب یہ زیادہ فیمس ہے. اچھا یہ زیادہ فیمس ہے جو آپ کا دوسری والی آپ لیکن اس کے ساتھ بچے کی پیدائش کی خوشی ہوتی ہے نا، تو وہ خوشی زیادہ ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو بچوں کی بھی کیسے آپ کیونکہ ٹریننگ کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی، بچوں کی ٹریننگ کیسے کی جاتی ہے؟ بچوں کی ٹریننگ کس حوالے سے آپ میں اس کی کریکٹر بلڈنگ ہو گئی آپ کے بچوں کی، جس طرح ان تہواروں کو لے کر ان کو منانا، سیلیبریٹ کرنا، مذہب کے حوالے سے، اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے کہ یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم یہ کینڈلز وغیرہ جلاتے ہیں تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم بچوں کو تیار کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاس مطلب ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ نہیں یہ کر سکتے، مطلب بالکل چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ نہیں کر سکتے تقریباً ہمارے پاس. لیکن یہ کہ وہ ان کے لیے اپرچونٹی ہوتی ہے، کیونکہ ہم صرف یہ اپنے کانوینٹس میں نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم چرچ میں جلائی جاتی ہے. یہ جو کینڈلز ہوتی ہے نا، جیسے فادر جی انوائٹ کرتے ہیں، جیسے فرسٹ کینڈل جلاتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں.
थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देते हैं, हेडिंग होती है उसकी कि आज की पहली कैंडल हम किस मकसद के लिए जला रहे हैं। हाँ। तो ये एक अवेयरनेस होती है पेरेंट्स के लिए भी। तो ये कि जो बच्चे होते हैं हमारे पास, जैसे यंग जनरेशन है, मतलब जैसे कह सकते हैं कि क्लास 2-3 के बच्चे हैं, वो अंडरस्टैंड हो सकते हैं। सही। तो ये छोटे बच्चे जो होते हैं अभी आजकल, तो उनको भी पता है कि 4 कैंडल जलाई जाती है, उनका कलर ये है, उनका ये है। तो ये है कि ये जो 4 वीक्स होते हैं ना, तो ये हमारे लिए, बच्चों के लिए, हम सब के लिए कह सकते हैं कि एक तैयारी का होता है, पर्पस जाता है, प्रोसेस होता है तैयारी का। हाँ जी। इसमें ट्रेनिंग का पहलू ये भी बनता है ना, उसमें हम बच्चों को कहेंगे ना कि आपने आना और ये काम करना है, वो 1 साल करके अगले साल फिर उन्हें होता है कि हमने करना है, हाँ। और उन्हें फिर खुशी एक होती है कि वहाँ जाएंगे तो हम ये करेंगे, उन्हें चर्च आने की खुशी होती है। फिर वो बच्चों के साथ साथ ये भी होता है कि बच्चे फिर माँ बाप को भी कहते हैं कि भी हमने चर्च जाना है, क्योंकि मैंने ये काम करना है, मेरे जिम्मे है। हाँ। तो माँ बाप भी आते हैं फिर, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि चर्च आना भी शुरू होते हैं, तो सब वो फेथ फॉर्मेशन भी होती है, प्रेयर्स में भी शरीक होते हैं, मुआशरे में एक दूसरे से मिलना मिलाना हो जाता है। और उसका एक इम्पैक्ट है जो एक कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ आता है। सही। कि अगर आपने अच्छा काम किया है कि दूसरों के लिए कैंडल जलाई है, तो घर में भी माँ बाप का कहना माने। क्रिसमस के हवाले से अगर हम कहें, हम 2-3 चीजें देखते हैं ना। अगर हजरत यूसुफ को देखेंगे तो कहेंगे जी वो मुकद्दसा मरियम का एक वफादार शोहर था। तो सारे जितने भी शोहर हैं वो अपने अपने घरों में अपनी बीवियों से, फैमिली से वफादार हों। मुकद्दसा मरियम अपने शोहर से वफादार रही थी, उसमें दोनों ने मिलकर यीशु मसीह की तरबियत और परवरिश की। तो बच्चों की तरबियत में माँ बाप, उन दोनों का किरदार है, सिर्फ माँ पे ना डाल के चले जाएं। बच्चे की यीशु मसीह पहले 12 साल की उम्र का जिक्र होता है, फिर उसके बाद वो 30 साल की उम्र तक का होता है कि अपने माँ बाप का फरमाबरदार रहा। तो फिर नौजवानों को भी उसमें है कि आप भी बच्चे माँ बाप के फरमाबरदार हैं, बड़े हो गए तो क्या हुआ, हाँ। ये तो बेवफा होना शुरू हो जाए या बदतमीज होना शुरू हो जाए। बिल्कुल। तो इस तरह से उनकी तरबियत होती है, तरबियत का सिलसिला जो है वो जारी जाता है। अच्छा, मुझे भी इनसे जानेंगे राजी, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ चलिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, हमारी क्रिसमस डे के हवाले से बात हो रही थी कि और कौन कौन से डेज हैं जिसको आप सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस विलादतुल मसीह के बाद जब बड़ा ईद बनाते हैं तो यही क्रिसमस का दिन है। लेकिन उसके साथ जो है वो छोटी छोटी ईदें हैं जो हमारे ईमान को बढ़ोतरी का सबब बनती है। जिस तरह क्रिसमस के बाद जुम्मा जो आ रहा है, इस जुम्मे वाले दिन पाक खानदान की ईद मनाई जाएगी। सही। जैसे पहले फादर जी ने भी बात की और हम सब जानते हैं, तो उस दिन हम खास तौर पर हर एक खानदान के लिए दुआ करते हैं। ठीक है। और उसमें जब चर्चेज में दुआ की जाती है तो माँ के किरदार, जिम्मेदारी, बाप के किरदार पे और उसकी बातें की जाती हैं, और बच्चों को किस तरह खुदा चाहता है कि हम हमेशा अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहें। कोई भी उम्र है, ने हमें ये पाक कलाम में कहा है कि हम सब माँ बाप की इज्जत करें। तो इस दिन की मुनासिबत से जो है वो लोगों को इस काम के लिए तैयार किया जाता है। और एक दफ़ा फिर कि नए साल में जब पैदाइश के मौका पर हम बातचीत शुरू करते हैं तो ख़ानदानी ज़िंदगी में भी नई सोच और नए ख्यालात के साथ हम एक दफ़ा फिर नया अज़म, नया इरादा करते हैं, हमारा ख़ानदान किस तरह बड़ा अच्छा ख़ानदान जो है वो बनेगा। और मिसाल जो दी जाती है, नमूना जो है वो पाक ख़ानदान का है, जिसमें हजरत यूसुफ है, मुकद्दसा मरियम है और छोटा बच्चा खुदावंद यीशु अल मसीह है। उसके बाद जैसे हमने पहले बात की, ये चरनी में भी जिक्र है, पाक कलाम में भी बड़ी ईद हमारी आती है और उसको हम कहते हैं मजूसियों की ईद। ये जो मशरक से मजूसी गए थे, गैर कौमों के लोग गए थे, और ये खास तौर पर जो है इस बात की गवाही देते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह का आना सिर्फ एक कौम के लिए नहीं है, ये सब के लिए। और हम उस दिन खास तौर पर कोशिश करते हैं कि इंटरफेथ डायलॉग जो है उनकी भी मीटिंग्स अरेंज की जाए, जो हमारे मुस्लिम बहन भाइयों के साथ हमारे अच्छे राब्ते हैं, तल्लुक हैं, उनको भी जो है वो खास तौर पर दावत दी जाती है। और ये दिन इसलिए भी हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सब आपस में अमन सुलह और सलामती से जो है वो जिंदगी गुजारे। बेसिकली तो मैसेज यही जाता है कि सबने एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत और अमन के साथ रहना। ये मैसेज अच्छा जाता है। अच्छा, जिस तरह मुस्लिम कम्युनिटी के साथ आप अपनी खुशियों को कैसे सेलिब्रेट करते हैं?
मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हम अपनी खुशियों किस तरह सेलिब्रेट करते हैं कि सबसे पहले जो है पिछले 1 महीने से हम जब अपने अदारों में प्रोग्राम कर रहे हैं तो सबसे पहले के अदारे में रफ़ाए अमा का अदारा, बच्चे तलीम के लिए आते हैं, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू जो भी बच्चे हमारे स्कूल में हैं वो सारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो किसी किस्म की कोई ममानत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बच्चों का देखा जाता है। जैसे आपने कहा, अभी वो बेचारे फरिश्ते को क्या पता मुझे मेरी जिम्मेदारी क्या है, लेकिन उसको इनकार करेंगे, वो सारी बार परेशान होकर मुझे क्यों मना किया। तो हमें वो सोचना भी है कि हम वहाँ मजहब की बात ना करें, उसकी खुशी को भी देखें। तो इस तरह हम हर एक सिस्टर्स जो है, वो टीचर्स जो है, प्रिंसिपल जो है, बड़े हमारे स्कूल है, लसाल हाई स्कूल है, और उसके साथ साथ सिस्टर्स की गुड शेपर्ड नर्सरी और बिजनेस स्कूल, जहाँ जहाँ भी कॉन्वेंट स्कूल है, तो ये बच्चों सबको इनकरेज किया जाता है ताकि वो खुशी के साथ हिस्सा लें। और इसी के साथ साथ जो है ये खास मौका है जिसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम जो है वो मिलते हैं। बहुत सारे लोग हमें मुबारकबादियां दे रहे हैं, जैसे आपके पास आए हैं तो रोही वालों ने भी आते ही सबसे पहले यही बात कही। तो ये भी एक हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है, मांगी है कि हम भी ईद मना रहे हैं, आप भी हमारे साथ जो है वो शामिल है। सिटी इंतजामिया जो है वो बार बार हमारे साथ राब्ते कर रही है, जो अपनी जिम्मेदारी इंतजामिया की, पुलिस की, CPO साहब ने मीटिंग बुलाई, हदायत दी, चर्चेस की हिफाजत के लिए जो है वो सिक्योरिटी हर वक्त वो या करते हैं। तो उनकी तरफ से खैर सगाली भी और मुस्बत जवाब भी है। DC साहब जो है उन्होंने अपने इंतजाम के तौर पर जायजा ले रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं। हमें कल उन्होंने क्रिसमस ट्री जो है वो भेजा है और वादा किया कल वो मिठाई भी भेज रहे हैं। तो प्लीज आप भी आए जरूर। तो ये सारे ये पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे मुल्क में हम सब जानते हैं कि एक दूसरे के साथ हमने किस तरह अमन से, सुलह से, मोहब्बत के साथ जो है वो जिंदगी गुजारनी है। और ऐसे मौकों पर जो भी हमें मिलता है हम सबको दावत देते हैं। अगर हम अपने घर में बैठे हुए गरीबों, जरूरतमंदों का सोचते हैं तो इस मौका पर हमें अमीरों और अफसरान बाला को भी मिक्स करना है, क्योंकि ये ईद हम सब के लिए है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खुशी में तो सबको शरीक होना चाहिए। तो जहाँ क्रिश्चियन जो है वो खुशी मनाते हैं पूरी दुनिया में, तो ये बहुत बड़ी ईद है। उसी के साथ साथ जो है हमारे मुस्लिम बहन भाई जो हैं वो भी अपने ईमान के नाते से जो है वो हमारे साथ शामिल होते हैं और हम सब जो है वो खुशी मनाते हैं, क्योंकि ये अंबिया कराम की तलीम या जो कलाम मुकद्दस में अता किया गया ये तो सारे के लिए है। बिल्कुल। और हर एक को इज्जत करनी चाहिए, सुलह से रहना चाहिए, मोहब्बत का पैगाम हर मजहब में दिया जाता है। और उसी की बात जो हम करें मुल्क के हवाले से भी हमें इस टाइम देख रहे हैं, हमारा मुल्क जो है वो मुश्किल हालात से गुजर रहा है, उनसे भी दुआओं का एक सिलसिला जो है वो स्टार्ट किया जाता है, उस हवाले से क्या किया? हमारी तकरीबन आप यूँ कहें कि तमाम दुआओं में मुल्क के लिए दुआ करना एक लाजमी अमर है कि जब भी दुआएं होंगी उसमें मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं होंगी। और वो खुसूसन आप कहें कि क्रिसमस के दिनों में क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं तो सब लोगों को एक मोहब्बत का या दुआ करने का ये पैगाम दिया जाता है कि हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पुलिस वाले हैं, वो हमारी हिफाजत करते हैं, उनके साथ इज्जत से पेश आना भी है और उनकी इज्जत करना भी है और उनके लिए दुआ करना भी, उनके खानदानों के लिए भी दुआ करना वो जरूरी है, अच्छा है कि वो हमारे। इसी तरह से मुल्क के अंदर सियासतदानों के लिए भी कहें, शहर के इंतजामिया के लिए भी कहें, अब उनके लिए भी दुआ करते हैं कि वो भी ये। इसके साथ जैसे मुल्क के अंदर दुनिया भर में भी जहाँ कहीं भी ज़रूरत की बात हो, मसलन जैसे गर्मियों में सिंध में, बलूचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल थी, तो उन लोगों के लिए, उनकी ज़रूरतों के पूरी होने के लिए, उन लोगों की खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं करना एक पहलू होता है, लेकिन उन दुआओं के साथ साथ ये भी होता है कि उनके लिए हदिये, नजराने इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उन लोगों को भेजे जाते हैं कि वो जरूरतमंद है, तो उनको भी दुआएं करना एक पहलू है जो अहम पहलू है, लेकिन उसके साथ साथ उनको उनकी जरूरत में काम आने के लिए, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए भी मदद की जाए। कि दुआ करना सिर्फ अंदर की बात नहीं है, दुआ को अमली सूरत में भी ढलना चाहिए, किरदार में भी ढलना चाहिए, और ये बड़ों को, बच्चों को, सबको तरबियत का अमल भी है और उसमें भी होता है। और इसी का एक पहलू मैं आपके सामने अगर ये भी शेयर करूं, इन दुआओं में हम जो डोमिनिकन फादर्स हैं कैथोलिक चर्च में, पूरी दुनिया में हम हर साल दिसंबर के महीने में किसी न किसी एक मुल्क को चुनते हैं जहां खुसूसन अमन और सलामती की जरूरत होती है। जब इराक के हालात खराब थे वहां के लिए
اور پچھلے سال روس اور یوکرین کے لیے تھا، اس سال میانمار جو برما کہلاتا تھا وہاں کے حالات کے لیے کہ وہاں امن اور سلامتی ہو. اور ان دعاؤں میں ایک خوبصورت آپ سلوگن کہیں لیکن ایک وہ لیڈ سلوگن یہ ہوتا ہے کہ وی ہیو اے فیملی دیئر. اب وہ فیملی 3 سطحوں پہ ہم دیکھتے ہیں. ایک کیونکہ ہم ڈومینیکن ہیں تو ہمارے ڈومینیکن فادر سسٹر وہاں پہ ہیں. سیکنڈلی جیسے ہمارے یہاں کے خاندان ہیں وہاں کے بھی لوگ خاندان ہیں تو وہ بھی. تو تیسری بات اس میں ہوتی ہے کہ ساری دنیا ایک خاندان ہے تو دے آر آور فیملی. تو وہاں امن اور سلامتی ہو تو وہ ان کے لیے بھی دعائیں بھی کی جاتی ہیں اور ان کے لیے پھر ہدیے نذرانے بھی بھیجے جاتے ہیں. مثال کے طور پر بچوں کے لیے کتابیں بھیجنا، بیماروں کے لیے دواؤں کا انتظام کرنا، ٹیچرز کا انتظام کرنا. وہ وہاں آن لائن کلاسز نہیں ہو سکتی تو یہاں سے آن لائن کلاسز کا انتظام کرنا. اس پارٹ آف دا ہول گیم لیٹ اس سے آف کرسمس. مطلب اب کرسمس ڈے پہ بہت ساری چیزیں جی چل رہی ہیں. آج یہ کافی انفارمیشن جو ہے ہمارے ویورز تک بھی پہنچی. آپ تینوں گیسٹ کا بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. ایک بار پھر ہیپی کرسمس. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو منڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.